السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ. آپ دیکھ رہے ہیں صبح پاکستان. میں ہوں آپ کی میزبان سلمیٰ کوثر اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب. ہم جو اتنا مسکرا رہے ہیں چونکہ ہم بات کر رہے تھے ناشتے کی، اور اس میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ آج سلمیٰ دیکھیں ایک کپ، یہ دیکھیے سلمیٰ کا یہ دوسرا چائے کا کپ اور یہ تیسرا. ویسے یہ سارے کپ میں نے نہیں پینے، وہ ادھر والا کپ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوا نا. وہ دو کپ ادھر ہے اور دو ادھر ہے. یہ ایک ہے. اب اس کے علاوہ یہاں پہ کیا کچھ پڑا میں بالکل نہیں دکھاؤں گا آپ کو. دیکھیں ایک کپ سامنے جو پڑا ہوا ہے بالکل صبح پاکستان والا، اس کے اندر ہے گرین ٹی. اب اگر بندہ گرین ٹی نہیں پی سکتا یا نہیں پی پا رہا یا نہیں پینا چاہتا تو پھر چائے کا آپشن بھی ہونی چاہیے. مطلب دو چیزیں، ایک سپ لیں آپ چائے کا اور دوسرا سپ ہوگا جناب گرین ٹی کا. آپ کی صبح اچھی ہو جائے گی. اور ساتھ انڈا پراٹھا بھی کھا سکتے ہیں، یہ آپشن دی ہے. ابلا ہوا انڈا بھی کھا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. ساری چیزیں نہیں دکھانی، ساری چیزیں دکھائیں. آپشنز دیے ہم نے آپ کو کہ ناشتہ تگڑا ہونا چاہیے. اینی ویز جی، موسم کی بات کرتے ہیں پروگرام میں. سب سے پہلے ناشتے کی بات تو ہم کر رہے ہیں. موسم اچھا ہو تو ناشتے کا بھی دل کرتا ہے اور اچھے ناشتے کا دل کرتا ہے. ویسے بھی ہیوی ناشتہ کرنا چاہیے، ہم ڈیلی بیسس پر یہ بات کرتے ہیں. تگڑا ناشتہ کیجیے، بادشاہوں کی طرح ناشتہ کیجیے اینڈ دین اسٹارٹ یور ڈے. اور جب بات موسم کی ہے تو جناب اسلام آباد میں اچھا ویسے کل گرمی تھی، پھر سے اے سیز آن کرنے پڑے چونکہ موسم ایسا ہو گیا ہے پھر سے کہ اب لگتا یہ ہے کہ پھر سے بل زیادہ آئے گا. کوئی بات نہیں شعیب، آپ بل کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا سیکھے. کوئی بات نہیں، آپ نے سولر پینلز نہیں لگوائے تو ٹھیک ہے. یعنی فیول ایڈجسٹمنٹ کو بھولوں میں ایڈجسٹ کروں بل کے ساتھ. یس، یو ہیو ٹو ایڈجسٹ. ٹھیک نہیں، اس کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ موسم اچھا رہتا کہ اے سی زیادہ چلانا ہی نہ پڑے. دیکھیں ہمارا میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ بڑا زبردست ہے. وہ ہمیں روز بتاتے ہیں کہ مطلب اب آلود رہے گا، بارش کا امکان ہے، گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. لیکن وہ کہاں ہو سکتی ہے یہ ایک اچھا سوال ہے. اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. شمال مشرقی بلوچستان، اچھا ادھر ہوگی بارش. ٹھیک ہے. بالائی سندھ، ٹھیک ہے. اور پنجاب میں کہیں کہیں. اور اسلام آباد میں ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں بس میں نے کہہ دی کہیں کہیں میں آتا ہے. ویسے موسم بنا ہوا ہے باہر، موسم بنا ہوا ہے. کیا پتا بارش 2 دن سے بہت حبس ہے، گرمی کافی ہوگی. اور یہ جو تھوڑا سا ایک جھونکا آتا ہے نا بارش کا، اس کے بعد جو حبس بڑھ جاتا ہے، یہ بات تو ہے. اور یہ مہینہ ایسے ہی چلے گا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ موسم ابھی نہیں بدل سکتا، کیونکہ اکتوبر سے پہلے یہ حبس کا موسم رہتا ہے. اسی طرح سے چلتا ہے. تو آپ لوگوں کو اپنی اپلائنسز کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب بل تو پھر آئیں گے جب بجلی استعمال. سمپل حل یہ ہے کہ آپ 7 سے رات 11 بجے یعنی شام 7 سے رات 11 بجے تک اپنے اپلائنسز کم استعمال کریں. کوشش کریں ذرا واک پہ نکل جائیں، چھت پہ چلے جائیں، ٹیرس پہ چلے جائیں، باہر نکل جائیں. ایک تو ویسے فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اوپر سے آپ کا بجلی کا بل بھی کم آئے گا. دیکھیں ٹپس آپ کو ہم دے رہے ہیں فری میں. اب آپ نے اگر عمل نہیں کرنا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے تو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے، لیکن ہم یہ کر ضرور رہے ہیں کیونکہ بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی اراؤنڈ، یہ ایک جملہ ہم ضرور کہتے بھی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے. تھوڑی سی بات ہم کووڈ کی بھی کر لیتے ہیں. 1.92 پازیٹیوٹی جی لاسٹ 24 آورس کی ریکارڈ ہوئی ہے. ابھی لیٹسٹ آئے گی. ظاہر ہے یہ جب ہم شیئر کرتے ہیں تو ایک دن پرانے ہم اپڈیٹ شیئر کرتے ہیں، بیکاز ابھی اس وقت جس ہم گفتگو کر رہے ہیں تو نئے سٹیٹ سامنے آ جائیں گے. You are too positive شعیب. تھینک یو سو مچ سلمیٰ. 1.92 از دا پازیٹیوٹی ریشو، بٹ اللہ کرے جناب یہ اور ڈکلائن پہ جائے. آمین آمین. ہماری دعا ہے کہ یہ 0 پہ جائے، اور جب تک یہ 0 نہیں ہوگا ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہی رہے گا. کیونکہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے 2-3 سال ہونے کو آ گئے اب تو، کہ ہم نے ویکسین بھی بنا لی، وینٹیلیٹرز بنا لیے، ماسک بنا لیے، اتنی ساری چیزیں ہم نے اپنی محنت کے ساتھ تیار کرنی. لیکن اس کے باوجود کووڈ کو ہم 0 پہ اس لیے نہیں لا سکے کہ ہمارا لائف سٹائل کچھ ایسا ہے. ہم نے وہ چیزیں اڈاپٹ تھی جن کے ہم عادی نہیں تھے. ہمیں اپنا رہن سہن کا طریقہ بدلنا پڑا، کھانے پینے کے انداز بدلنے پڑے، لوگوں سے میل جول میں جو ہمارا طریقہ کار ہوتا تھا اس میں چینجز لانی پڑی. ان ساری چینجز کو کیونکہ ہم نے وقتی طور پہ اڈاپٹ کیا تھا، ہم نے دوبارہ سے چھوڑ کے واپس پرانے لائف سٹائل پہ آ گئے. تو پرانے لائف سٹائل پہ جانے کا نقصان یہ ہوا کہ کووڈ کو ہم 0 نہیں کر سکے. اب کیونکہ یہ پوری دنیا میں پھیلا تھا، کسی ایک ملک میں یا ایک شہر میں نہیں تھا، تو پوری دنیا سے اس کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ آپ بوسٹر ڈوز لگائیں، تو جب تک بوسٹر نہیں لگے گی تب تک آپ کی امیونٹی اچھی نہیں ہوگی، تب تک آپ اس بیماری سے فائٹ نہیں کر سکیں گے، اور آپ اے سمپٹومیٹک بھی ہوں گے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کریں. ایگزیکٹلی. اور اس میں ہم نے صرف کوشش یہ کرنی ہے کہ بالکل اس کے ساتھ جینا سیکھ لیں. جیسے ہم کچھ بیماریوں کی بات کرتے ہیں نا، فلو ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سیزنل وائرسز ہوتے ہیں، تو اس کو بالکل ایسے ہی سمجھیں، اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا، اپنے عادات کو بدلنا ہوگا. اور یہ ویکسینیشن اینڈ بوسٹر شاٹس
اس کے ساتھ ساتھ اور کل جیسے ڈاکٹر شاذلی منظور بتا رہے تھے کہ آپ کو فلو شاٹ ضرور لگوانے چاہیے. اکتوبر میں بس 1.5 مہینہ رہ گیا, اس سے پہلے بھی ویکسین اویلیبل ہوتی ہے, لیکن اچھا وہ اسپیسیفک لیبز ہیں, ویسے یہ میں کل ان سے ڈسکس کرنا بھول گئی, کچھ لیبز ہیں جہاں پہ لگائی جاتی ہے, تو یہ آپ کو چیک کرنا ہوگا کس جگہ پہ اویلیبل ہے. اکتوبر میں تو فریش آتی ہے, آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے, لیکن اس سے پہلے آپ ابھی بھی لگوانا چاہیں تو لگوا سکتے ہیں. آپ کے سروائیول کے لیے, آپ کی اچھی زندگی کے لیے, آپ کی اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. تو تمام لوگ جو کووڈ سے بچنا چاہتے ہیں, آپ نے بوسٹر ڈوز تو لگوائی, لیکن ساتھ میں فلو شاٹس بھی لگوا لیں گے تو بہت سی الرجی سے بھی محفوظ رہیں گے. اور بچوں کے لیے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ جو بچے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں, بالخصوص زیادہ بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تو زیادہ بچوں کو متاثر کرتا ہے. تو اس لیے اگر فلو شاٹس لگے ہوں گے تو چیزیں بہتر رہیں گی, بیکاز فلو ہو بچہ پھر کھاتا نہیں ہے, اس کی صحت متاثر ہوتی ہے, وہ اسکول نہیں جاتا, اس کا پڑھائی کا حرج ہوتا ہے, اس کھانا نہیں کھائے گا تو اس کی صحت متاثر ہو جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی بچے کا اتنا منہ نکل آیا ہے, تو وہ پھر اگر ہم فلو شاٹ لگوائے گا تو بچے کا اتنا منہ نہیں نکلے گا. وہ کون سا بچہ ہوتا ہے جس کا اتنا منہ نکل آتا ہے؟ میں ان بچوں کی بات کروں جو نہیں کھاتے پھر کسی وجہ سے. ٹھیک ٹھیک, ڈائٹ سے بھی نکل آتا ہے اتنا منہ. اچھا ویسے ڈائٹ کرنے کے لیے نا ضروری ہے کہ آپ پھرتے ٹرتے رہیں اور آپ بھول جائیں کہ بھئی زندگی میں کھانا بھی ہے, تو یہ مجھ سے تو نہیں ہوتا. یہ انڈے پراٹھے تو میرے لیے ہیں. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے سامنے ٹیبل پہ ہوتی ہیں نا, آپ کھانے سے انکار نہیں کر سکتے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو مجھے کھانے کا بہت شوق ہے, اور میں ڈائٹنگ کے چکر میں کھانا بالکل نہیں چھوڑ سکتی. کچھ عرصہ میں نے یہ کیا, لیکن ڈائٹ جب آپ ٹیمپریری ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں, وہ ایک ایسا لائف اسٹائل ہے جس کو آپ ہمیشہ کے لیے نہیں اپنا سکتے. اللہ نے آپ کو جیسا بنایا ہے, آپ اپنے ویٹ کو مینٹین کر سکتے ہیں, اس کو آرٹیفیشلی کم کریں گے دوبارہ گین کر لیں گے. تو اس لیے یہ ایک لمبا واسٹ سبجیکٹ ہے, اس پہ جتنی بات کریں گے وہ طویل ہوتی جائے گی. لیکن ہمارے پاس بہت ساری خبریں اور ہیں شیئر کرنے کے لیے, ہمارے ساتھ مہمان بھی ہیں بہت سارے جن سے ہم نے باتیں کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس بات کو یہی مختصر دفن کر دیا جائے کہ بھئی نیور سے نو ٹو کھانا, مطلب کھانے سے آپ نے انکار نہیں کرنا جو آپ کو پسند ہے, ڈو سے یس, بٹ آپ نے پھر حساب کتاب سے کھانا ہے, اپنی اوقات کے مطابق کھائیں. یہ نہ ہو کہ پھر زیادہ آپ کا وزن بڑھ جائے. دیکھیں اب بندہ جتنا ہے اتنا تو کھائے گا ہی. نہیں لیکن دیکھیں آپ کو جسم کا بھی حساب دینا نا, ظاہر اس کا بھی حساب ہے, اور آپ نے ضرور کوشش کرنی ہے کہ آپ. شعیب نے حساب بہت برابر رکھا ہوا ہے, میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آگے کا حساب کتاب تھوڑا سا آسان کر لوں. اللہ خیر کرے گا. جی بڑھتے آگے, دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. اور آج ایک اہم دورہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا ذکر اس کا کرتے ہیں. قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی دعوت پر آج قطر کے 2 روزہ سرکاری دورے جو ہے وہ کریں گے, اور وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ پہلا ان کا دورہ ہے قطر کا. اور وزیر اعظم کے ساتھ جو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ بھی ہوں گے, اعلیٰ سطح کا وفد ساتھ موجود ہوگا. اس دورے کے دوران جو قطر کی قیادت ہے ان سے ملاقاتوں میں زیادہ دونوں ملکوں کے تعلقات اس پر بات ہوگی, مشاورت ہوگی, اور دونوں فریقین 2 طرفہ تعلقات اور تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. کیسے وے فارورڈز ہیں, کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں, کہاں پر کس کو کس کی ضرورت ہے, کہاں وہ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں, ہم انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں. وین اٹ کمز ٹو ہیومن ریسورس, پاکستان کے پاس ہیومن ریسورس ہے, ہم دے سکتے ہیں, کس شعبے میں دے سکتے ہیں, اس کے حوالے سے بات ہوگی. ویزا پروسیس آسان ہو, زیادہ پاکستانی جا سکیں, جو ظاہر باہر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو قطر میں اگر ان کے لیے کوئی اپرچونٹی ہے تو اس کو ظاہر ہے ڈگ آؤٹ کیا جائے گا. یہ روزگار کے وسیع مواقع اگر اس پر بات ہو رہی ہے اور زیادہ ہو رہی ہے تو یہ میرے لیے بھی خوشی کی خبر, اس لیے ظاہر ہم پاکستان میں بے روزگاری کا معاملہ دیکھتے ہیں. اس میں اگر اور ملکوں میں ہم دیکھیں کہ جہاں پر ہیومن ریسورس ریکوائرڈ اور پاکستان جا سکتا ہے تو یہ دونوں طرف سے فائدہ, ان کو ذرا ہیومن ریسورس مل جاتی ہے, ہمارے ہاں ذرا مبادلہ آ جاتا ہے. تو جناب یہ باہمی دلچسپی کے یہی تو امور ہیں جس میں اس کے علاوہ علاقائی معاملات بھی ہوتے ہیں, کچھ سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, کچھ ریجنل انٹیگریشن کی بات بھی ہوتی ہے. ان سارے معاملات پر جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا. اور ایک آنے والا ایونٹ فیفا ورلڈ کپ, جو کہ نگاہیں قطر میں اس لیے بھی ہیں چونکہ ورلڈ کپ فیفا آنے والا ہے, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج وزیر اعظم صاحب کو اس سے متعلق وہاں پر کیا معاملات ہیں, بریفنگ بھی دی جانی ہے. بالکل. اور یہ جو ہم دورے کی بات کریں نا شعیب, ہماری خارجہ پالیسی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. تو خارجہ پالیسی کا سب سے اہم حصہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ملک دوسرے ملک میں جب بھی تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے جب ایک دوسرے کے وزٹ کرتے ہیں, کوپریشن بڑھتی ہے. پھر یہ جو دورے ہوتے ہیں یہ خالی دورے نہیں ہوتے, اس کے دوران جیسے ہماری طرف سے جیسے ایک وفد بھی جا رہا ہے وزیر اعظم کے ساتھ, تو اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. ہمارے وزراء جاتے ہیں, ان کے وزراء بیٹھتے ہیں, میوچل کوپریشن کے لیے بات ہوتی ہے. وہ پھر ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا. اس اسپیسیفک دورے کے علاوہ بھی اگر میں آن براڈر پرسپیکٹو بات کروں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ بات کرنا ضروری بھی ہوتا ہے اور کی بھی جاتی ہے. جب بھی 2 ملک آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں, تجارت پہ بات ہوتی ہے, سرمایہ کاری پہ بات ہوتی ہے, تعلیم میں, دفاع پہ, انفراسٹرکچر پہ, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت ساری فیلڈز ایسی ہیں. ایون سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک ایسی فیلڈ ہے جس پہ بہت سارے ملکوں کے ساتھ کوپریشن کے ساتھ آپ آگے بڑھ بھی سکتے ہیں, اور بہت سارے ملک ہمارے ساتھ بھی کوپریٹ کرتے ہیں, ہم
بھی بہت سارے ملکوں کو اسسٹ کرتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے ملک میں اچھی ہیں, کچھ ہمارے کسی پڑوسی ملک میں یا کسی ایسے ملک میں اچھی ہوتی ہیں جس سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, تو اس کو جب ہم ایکسچینج کرتے ہیں تو ایک بڑا ریفائنڈ پروڈکٹ سامنے آتا ہے. مین پاور جو ہماری ہوتی ہے اس میں ایک تو اضافہ ہوتا ہے, جو اسکلڈ مین پاور ہوتی ہے اس میں, اور اس کے علاوہ جو روزگار کے مواقع جیسے آپ نے بتایا وہ بھی بڑھتے ہیں, لوگوں کو جابس ملتی ہیں, یہ بہت اچھی چیز ہے. تو یہ جو خارجہ پالیسی کا سب سے اہم حصہ ہوتے ہیں یہ دورے. ملک کے انٹرنل معاملات ٹھیک ہیں, چلتے رہتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ پریشانیاں بھی آتی ہیں, ان کا تعلق مالی معاملات سے بھی ہو سکتا ہے, وہ قدرتی آفات بھی ہو سکتی ہیں جیسے ابھی ہم سیلاب وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں, لیکن اس کے سب کے ساتھ ساتھ آپ دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. آپ کو دوسرے ملکوں میں جانا بھی ہوتا ہے, دوسرے ملکوں کے سربراہان اور جو دیگر جو اعلیٰ عہدیدار ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ملک میں آتے ہیں, تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اور کسی بھی ملک میں جب جمہوریت ہوتی ہے اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. آپ کے ملک کے اندر جو معاملات ہیں ان کو بھی آپ آگے بڑھا رہے ہیں خوش اسلوبی سے, احسن طریقے سے, اور پھر جو گورنمنٹ لیول پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو معاہدے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اور پلس یہ دورے بھی ہو رہے ہیں, تو یہ بہت زبردست. اور یہ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ دورے بھی اہم اور جو انٹرنل معاملات ہیں وہ بھی اہم, جس میں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جو آپ نے ذکر کیا نا سلمہ فلڈ کا, یعنی قدرتی آفت کا, اس وقت ہم دیکھتے ہیں سندھ ہو, کے پی ہو, بلوچستان ہو, مختلف یہاں پر صورتحال اس وقت خاصی خراب ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم یا کابینہ یا حکومت یا ادارے آپ یہ کہیں گے جی اچھا یہاں پر سیلاب اور آپ باہر, نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے. اجلاس پہلے بھی ہوا, جو ہدایات ہیں وہ جاری کی گئی ہیں, اس کو ڈیلی بیسس پر دیکھا جا رہا ہے, مانیٹر کیا جا رہا ہے, ٹاسکس اسائن کیے جا رہے ہیں. اور ابھی جانے سے پہلے جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر جو سچویشن ہے اس کا نہ صرف جائزہ لیا گیا بلکہ بحالی کے اقدامات تیز کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں, انٹرنیشنل ادارے ہیں, ان کو ملک میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر بریفنگ اب دی جا رہی ہے. تو یہ بڑا اہم ہے کہ کیسے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز سپورٹ کر سکتی ہیں پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے. اور جو مخیر حضرات ہیں ان سے بھی وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ میں دل کھول کر احتیاط جمع کرانے کی اپیل کی گئی ہے. تو ہم بھی اس پلیٹ فارم سے ضرور کہیں گے پلیز یہ کیجئے, کیونکہ ظاہر ہے ہمیں اس وقت ہمارے جو بہن بھائی, ہمارے پیارے, ہمارے اپنے, ان کو بالکل فیملی ممبر سمجھیے. پاکستان ایک گھر اور یہ ہماری فیملی ہے. اس وقت اگر گھر کا ایک فرد بھی پریشان ہے کسی بھی وجہ سے, کسی کا مال مویشی نہیں ہے, کسی کے گھر پر آپ دیکھتے ہیں اور کوئی ایشو ہے, چھت نہیں ہے, کھلا آسمان تلے بیٹھا ہوا ہے, بیماریاں پھوٹ رہی ہیں, تو ایسے میں سپورٹ کرنا ہے آپ کو. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ فلڈ ریلیف جو فنڈ ہے وہ یس کیمپس بھی قائم کیے گئے اور فنڈ بھی زیادہ قائم کیے گئے جس میں آپ نے احتیاط دینے. اور اس میں ہو یہ رہا ہے کہ فی الفور 40,000 خیمے جو ہیں وہ پہنچائے گئے ہیں اور 1 لاکھ راشن پیکٹ بھجوائے گئے ہیں. میں بات ان علاقوں کی کر رہا ہوں جہاں پر اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے. اور اس کے علاوہ جو متعلقہ ادارے ان کو بھی کہا گیا کہ ریلیف اینڈ ریسکیو اس کا کام تیز کرنا ہے. ریسکیو از ڈن آلموسٹ, ریلیف کا کام ذرا زیادہ ہونا ہے. اور فی الفور اگر ہم دیکھیں تو 25,000 روپے بھی جو ہے وہ دیے گئے ہیں ان تمام خاندانوں کو جو اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور شعیب کچھ کاوشیں ایسی جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا, آپ ریہیب کی بات کریں, ریسکیو کی بات کریں, تو میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں کہ جو ریہیب کا پروسیس ہے ظاہر ہے وہ لمبا ہے. جو ان کو راشن اور چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں اس کے لیے بھی ایک سسٹمیٹک انہوں نے طریقہ بنا لیا ہے کہ جو فیملیز جن کے پاس کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ ہے کہ وہ کوک کر سکتے ہیں ان کو راشن دے دیا جاتا ہے, اور وہ فیملیز جن کے پاس چھت نہیں ہے, گھر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بالکل بے یار و مددگار ہے, ان کو پکا ہوا کھانا فراہم کیا جاتا ہے اور ان کے لیے جلد سے جلد شیلٹرز ارینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مین وائل ان کو کچھ خیمے دیے گئے ہیں جہاں پہ وہ وقتی طور پہ گزارا کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے فیملیز ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں, اس میں پھر ان کی جو لوگ بیمار ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے, ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے وہاں پہ میڈیکل کیمپ بھی لگائے گئے ہیں. لیکن جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں سے اس علاقے کو دوبارہ رہنے کے قابل بنانا ایک بہت مشکل کام ہے. آپ سوچیں کہ سالوں لگ جاتے ہیں ایک انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اور اس طرح کوئی بھی زلزلہ, سیلاب, کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے تو سب کچھ ایک دن میں تباہ ہو جاتا ہے. پھر وہاں سے پانی کی نکاسی ایک بڑا کام ہوتا ہے, کیونکہ جب تک وہاں پہ پانی ٹھہرا ہوتا ہے آپ اتنے بڑے رقبے سے پانی کہاں نکالیں گے. پھر پانی کے ساتھ ساتھ بیماریاں پھوٹتی ہیں, وبائیں پھیلتی ہیں. جب پانی وہاں پہ کھڑا رہتا ہے تعفن اٹھنے لگتا ہے, اس میں بہت جانور بہت سارے مر جاتے ہیں, کچھ بہہ کے آ جاتے ہیں دوسرے علاقوں سے. اس کے آس پاس رہنا بڑا تکلیف دہ اور بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے ہمارے بہن بھائی گزر رہے ہیں, اور ہماری گورنمنٹ ہر لیول پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, خواہ وہ انسانوں کے رہنے کی بات ہو, خواہ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کی بات ہو, ان کو مالی مدد کرنے کی بات ہو. ہر چیز میں وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومت بھی سب مل کے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, بڑا اچھا آپ نے کہا, وفاقی حکومت بھی, صوبائی حکومت بھی,
NDM میں بھی, PDM میں بھی, اور ابھی یہ اچھی بات کہ اب انٹرنیشنل اداروں کا بھی تعاون جو ہے وہ لیا جا رہا ہے تاکہ ان کی سپورٹ سے چیزیں بہتر کی جائیں. ایک اور خبر ہمارے پاس ہے, کوئکلی وہ شیئر کرتے ہیں, اکانومی سے جڑی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو پالیسی ریٹ ہے وہ 15% پہ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے, اور مرکزی بینک کے ترجمان کے مطابق جو کھاتے ہیں اس کے خسارے پر قابو پانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا, اور گزشتہ سال ستمبر سے اب تک 800 بیسس پوائنٹس کا اضافہ اس میں دیکھا گیا ہے. اور یہ کہا کہ درآمدات کو کم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے وہ بہت بہتر ثابت ہوئے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا بھی تھا کچھ ایسے سٹیپس لیے گئے تھے کہ لگژری آئٹمس پر پابندی لگائی گئی تھی کہ وہ آپ امپورٹ نہیں کر سکتے, پھر آپ پابندی ہٹا لی گئی, تو وہ جو کچھ ٹائم کے لیے لگائی گئی اس کا ایک اچھا رزلٹ ہمیں نظر آیا ہے. اور یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے مہینوں پر یہ جو فیصلے لیے گئے ہیں اس کے معیشت پر انشاءاللہ مثبت اثرات جو مرتب ہوں گے انشاءاللہ. 800 بیسس پوائنٹس کا اضافہ تھا, تو یہ جو ہے یہ چینجز آتے رہتے ہیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے, وقتاً فوقتاً پالیسی اعلان کیا جاتا ہے, سم ٹائمز اس کو کچھ پوائنٹس میں بڑھایا بھی جاتا ہے, بٹ ابھی 15% پہ برقرار ہے. تو یہ معیشت دان بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کس طرح سے آتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ابھی ہماری جو اکانومی ہے وہ اسٹیبل پوزیشن میں ہے, کچھ انٹرنل چیزیں ہیں جن کو ہم ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اوور آل معاملات جو ہیں وہ بہت اچھے چل رہے ہیں. لیکن اب یہ معاملہ تو وہ تھا جو ہم نے بتا دیا. شعیب, مجھے ایک بڑا اچھا سا شعر یاد آ رہا ہے, کبھی آپ مجھ سے پوچھیں مجھے بھول جاتے لیکن آج مجھے یاد آ رہا ہے. سوچتا ہوں کہ چھٹیں گے یہ اندھیرے کیسے, لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے. کیا بات ہے, آپ نے شعر کہا تو بالکل مجھے ایک شخص یاد آیا, اور ان کا نام تھا وسیم حسن راجہ, وہ جو ہمارے موجودہ چیئرمین PCB ہیں ان کے بھائی تھے. بالکل ایسے, اور ہم ان کا ذکر آج اس لیے کر رہے ہیں چونکہ ان کو ہم سے پچھلے 16 برس بیت گئے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر وسیم حسن راجہ جن کا ہم نے ذکر کیا, تو ان کا کریئر اس پر ایک رپورٹ بنائی ہے, مل کر دیکھتے ہیں. پاکستان کے مایہ ناز آل راؤنڈر وسیم حسن راجہ 3 جولائی 1952 کو ملتان میں پیدا ہوئے. ان کے چھوٹے بھائی رمیز راجہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں. وسیم راجہ نے ٹیسٹ ڈیبیو 2 فروری 1973 اور ون ڈے ڈیبیو 11 فروری 1973 کو کیا. 12 سالہ کیریئر میں وسیم راجہ نے 57 ٹیسٹ اور 54 ایک روزہ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی. وسیم راجہ نے ٹیسٹ کرکٹ میں 4 سینچریز اور 18 50s کی مدد سے 2821 رنز اور ون ڈے میں 2 سینچریز کی مدد سے 782 رنز سکور کیے. انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں مجموعی طور پر 26 وکٹیں بھی حاصل کی. انہوں نے کیریئر کا آخری بین الاقوامی میچ بھارت کے خلاف 10 مارچ 1985 میں کھیلا. وسیم راجہ بائیں ہاتھ کے مایہ ناز اسٹروک پلیئر اور لیگ اسپنر تھے. انہوں نے 1977 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف برج ٹاؤن کے مقام پر 10ویں وکٹ کے لیے وسیم باری کے ساتھ مل کر 133 رنز کی شاندار شراکت داری قائم کی تھی. اسی طرح 1982 میں سری لنکا کے خلاف کراچی ٹیسٹ میں 3 اوورز میں سے 2 مڈن کے ساتھ 1 رن دے کر 2 وکٹیں حاصل کی. وسیم راجہ نے کچھ عرصہ قومی ٹیم کی کوچنگ کی اور آسٹریلیا میں آخری سیریز کے انچارج ہونے کے ساتھ ساتھ ICC میچ ریفری کے طور پر بھی کام کیا. وسیم راجہ 2006 میں انگلینڈ میں کلب میچ کے دوران ہارٹ اٹیک کے باعث 54 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. جس انداز اور جذبے کے ساتھ انہوں نے کھیل کھیلا اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. یہ رپورٹ آپ نے دیکھی وسیم حسن راجہ کا جو کریئر تھا اس پہ, اور مین وائل میں اور شعیب ناشتہ بھی کر رہے ہیں. یہ تو سب چلتا رہتا ہے, ساتھ ساتھ ہمارا کھانا پینا بھی. یہ بتانا ضروری نہیں تھا, کور ہو گیا تھا. نہیں, یہ کور اس لیے نہیں ہوا تھا کہ ایوری ون نوز کہ میں کھا رہی تھی آن ایئر آتے ہوئے. کوئی نہیں, یہ لائف کا حسن ہے, خوبصورتی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے ویئرز کو پتہ ہونا چاہیے. اینی وے, یہ تو ایک ایسے انسان کی یاد کی ہم بات کر رہے تھے جو آج ہم میں نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے ان کی جو خدمات ہے وہ ہمیشہ ہمارے درمیان رہیں گی. ہم اپنے لیجنڈز کو کبھی بھولتے نہیں ہیں. آج کا دن بڑا امپورٹنٹ اس حوالے سے بھی ہے کہ آج ایک ایسی ظالمانہ روایت کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے جس کا خاتمہ بہت ضروری تھا, جو وقت کی ضرورت تھی. وتھ پیسج آف ٹائم جب انسانیت نے ترقی کی, انسانوں نے ترقی کی, انسانی حقوق کی بات ہونا جب شروع ہوئی, تو تب پتہ چلا کہ یہ جو غلامی کا جو ایک کانسیپٹ تھا یہ کتنا برا اور کتنا بھیانک تھا, اور کس طرح سے انسانوں پر ظلم کیا جاتا تھا. انسانوں کو غلام بنانے کا جو رواج تھا اس کا خاتمہ بہت ضروری تھا. جب ہم 21ویں صدی کی بات کرتے ہیں تو 21ویں صدی میں پہنچنے کے بعد بھی
اب بالکل ختم نہیں کر سکے ہم اس روایت کو، لیکن یہ ماڈرن شکلوں میں اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے. اب وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. آپ کو کہیں پہ بچے جبرن مشقت کرتے ہوئے نظر آئے, کہیں پہ گھروں میں کچھ لوگ کام کرتے ہوئے نظر آئے جن کو جبرن قید کر کے رکھا گیا ہو, بھٹوں پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو پیسوں کے عوض ان کو رکھا جاتا ہے, مطلب وہ ایک اماؤنٹ پے کر دی جاتی ہے پرانے بھٹا مالکان کو اور اس کے بعد ان سے کام لینا شروع کر دیا جاتا ہے. اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں. بالکل, اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سلمہ کہ گھروں میں بالخصوص چھوٹے بچوں کو رکھا جاتا ہے دن بھر کے کام کے لیے, کسی گاؤں سے, کسی دور دراز علاقے سے, کسی ایسی فیملی سے جو مجبور فیملی ہوتی ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کچھ رقم ان تک آ جائے. پھر وہ بچوں کی پڑھائی کمپرومائز ہو جاتی ہے, بچوں کا بچپن چھن جاتا ہے اور وہ ان گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے میں کچھ خاندان ایسے جو خیال بھی رکھتے ہیں ان کی پڑھائی کا خیال, پر میں پھر کہوں گا کہ نہیں, بچوں کا تو بچپن ہی اہم ہے, پڑھائی کرنے کا وقت ہے, کھیل کودنے کا وقت ہے, کام کا تو وقت ہے ہی نہیں. اور ایسے میں اگر سپورٹ کرنی ہے تو کچھ ایسے کیجئے, کیونکہ صاحب حیثیت ہیں آپ, تو آپ ویسے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں ان کو اس طریقے سے کہ ان کے بچوں کو کام نہ کرنا پڑے, کہیں پر اس طرح نہ رہنا پڑے. پھر ایسے میں کچھ ایسے ظالم لوگ بھی ہوتے ہیں جو تشدد بھی کرتے ہیں. تو یہ تو ہم نے ایک معاملہ, ایک پہلو تھا جس پہ تھوڑا زیادہ گفتگو کی, بٹ ظاہر ہے when it comes to slavery, ظاہر ہے اب ماڈرن سلیوری کی جب بات کرتے ہیں ختم ہونا ہے اس کو, اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے ہم سب کو. تو یہ جو رواج قائم ہوا تھا اس کی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, اور جب ہم کہتے ہیں کہ ظالمانہ روایت کے خاتمے کا دن, یہ منانے کا مقصد ہے نا تاکہ ہم سب میں آگاہی آئے, ہم سب اس کے لیے اپنے تئیں کوشش کریں, انڈیویجول ایفرٹس بھی کریں, ہم اسٹیٹ لیول پر ایفرٹس بھی دیکھیں, پالیسی لیول پر بھی ایفرٹس دیکھیں. ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس, دیکھتے ہیں. 1791 میں 22 اور 23 اگست کی درمیانی شب ڈومینیکن ریپبلک میں غلاموں کی تجارت کے خاتمے کا آغاز ہوا. اسی کی یاد میں ہر سال 23 اگست کو غلاموں کی تجارت کے خاتمے کا عالمی دن منایا جانے لگا. عالمی دن منانے کا مقصد غلاموں کی تجارت, انسانوں کو غلام بنانے کا طریقہ کار, اس کے نتائج اور اثرات کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 4 کروڑ انسان ایسے ہیں جو جدید غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. یہ تعداد ماضی کے مقابلے میں ریکارڈ حد تک زیادہ ہے. جدید غلامی کی کئی شکلیں ہیں جن میں فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور, زرعی فارمز اور ماہی گیری کے شعبے میں کام کرنے والے مردوں کے علاوہ وہ انسان بھی شامل ہیں جن کے جسمانی اعضاء بیچ دیے جاتے ہیں. سب سے پہلے غلاموں کی تجارت کا عالمی دن 23 اگست 1998 میں چند ممالک میں منایا گیا, جس کے تحت ثقافتی پروگرامز اور دیگر تقاریب منعقد کی گئی, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید ممالک کی شمولیت بڑھتی چلی گئی. آج منائے جانے والے اس دن کا مقصد دنیا سے 2030 تک جبری مشقت اور جدید غلامی کا خاتمہ یقینی بنانا ہے. شعیب آپ ایسے جو معصوم بن گئے نا, مجھے پتا ہے ایسے منہ بند کر کے کیوں بیٹھے. اب میں دوبارہ بتاؤں گی, آپ کہیں گے بتانے کی ضرورت نہیں تھی, بٹ ایوری ون نوز کہ آپ نے منہ کیوں بند کیا. سامنے کھانا پینا پڑا ہو نا تو ایسے ہی منہ بند ہو جاتا ہے. نہیں بھائی, سو رہا تھا میں, آپ نے جگایا ہے مجھے. چلے اب آپ جاگ جائیں کیونکہ ہم واپس آ چکے ہیں. اور میں پائلٹ سیٹ سنبھال لی, آپ نے پائلٹ سیٹ سنبھال لی ہے, اور ہمارا جہاز پتہ نہیں کدھر سے کدھر جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ویسے یہ جو ہم بات کریں نا جہاز کی, پائلٹ کی, سننے میں لگتا ہے نا کوئی ایسے واقعہ سا ہے, اور سننے میں لگتا ہے کہ ایسے نہیں, کوئی ایسے ہی بس بات گھڑ لی. سوچیں ہم نے آنکھیں بند کر لی, ہمارا شو چلی جا رہا ہے. ہاں ایسے بات کریں, السلام علیکم خواتین و حضرات. نہیں ہم بات ہی نہیں کر رہے نا, سو گئے, بس آنکھیں ایسے 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 شو چل رہا ہے. تو ایسا چکر ہوگا تو پروڈیوسر آگے ایک ہمیں لگانی ہے کہ اٹھو کم وقت اور کام ہم کرو, ادھر سامنے پڑے ہوئے نظر آئیں گے پھر اس کے بعد. ایگزیکٹلی. ویسے یہ تو بات اینکرز کی ہو رہی ہے, بٹ ان ایکچوئل آپ سوچیں کہ کوئی پائلٹ سو جائے, اور ایک بھی نہیں 2 پائلٹ سو جائیں اور سوتے ہی رہیں, یعنی جہاز آٹو پہ لگایا اور سو گئے. یہ ان ایکچوئل ہوا جناب, پائلٹ سوتے رہے اور جہاز منزل پر جو ہے وہ پہنچنے کے باوجود بھی نا ایسے اڑتا ہی رہا. پھر اور سوچیں کہ حادثہ نہیں ہوا, سب سے اچھی بات یہ تھی, بس اللہ نے ان کو بچا لیا. ویسے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. گھر سے بندہ نیند پوری کر کے کام پہ آتا ہے, کیا آپ کام کی جگہ پہ جا کے سو جائیں, آپ کے ساتھ پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں, جہاز اڑتا جا رہا ہے, آپ کو ہوش ہی نہیں ہے. آٹو پہ لگایا ہوا تھا نا, پھر بعد میں کہ جو ایئر ٹریفک کنٹرولر ہے انہوں نے بڑا جگانے کی کوشش کی, وہ ان کا الارم تھا نا, اٹھو بھائی اٹھو, پہنچ گئے منزل پہ, اب پہنچاؤ ان کو نیچے. تو پھر الارم بجا جب وہ آٹو ختم ہوا. الارم بجنے کے کوئی 25 منٹ تک جہاز ایسے اڑتا رہا, منزل پہ پہنچنے کے بعد چکر لگائے جا رہا ہے, اور ایئر ٹریفک کنٹرول کی ان کو آواز ہی نہیں آ رہی تھی. اور یہ جو عجیب سا واقعہ تھا, یہ بھلا کدھر ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا سوڈان سے ایتھوپیا جو فلائٹ جا رہی تھی اس میں ہوا. اور جب
ऑटो पायलट मोड डिस्कनेक्ट हुआ, अलार्म बजे, उसके बाद पायलट्स की आंख खुली, तो फिर बड़ी कोशिश के बाद 25 मिनट डिले होने के बाद लैंडिंग करवाई गई। फिर उन्होंने ज़ाहिर नीचे आके बताया होगा कि भाई ये हुआ है, हम तो सो गए थे, पता नहीं क्या हुआ। और पैसेंजर साइड सोच रहे होंगे कि इजाजत नहीं मिल रही जहाज को लैंड करने की, इसलिए घूमे जा रहा है। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि पायलट का जो कैबिन होता है ना, उसमें एक्सेस होनी चाहिए पैसेंजर्स को, सो जाए तो उठा ही देना। फिर सारों ने वहीं पहुंच जाना है कि हम जब देखना चाहते हैं आप किस मोटरवे से जा रहे हैं। अच्छा, वैसे मुझे एक जोक याद आ रहा है, लेकिन वो मैं फिर कभी सुनाऊंगी। नहीं, बिल्ली वाला नहीं, एक और है बंदर वाला, वो फिर सुना दें। नहीं आज नहीं, फिर कभी नहीं आज सुनाए। अच्छा, एक बंदर होता है, एक जहाज क्रैश होता है, उसमें सिर्फ एक बंदर बचता है, सब मर जाते हैं। तो वो उसे बंदर से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ था जहाज में, पायलट क्या कर रहा था? वो कहता है वो सो रहा था। तो कहते हैं अच्छा, पायलट सो रहा था, पैसेंजर सारे क्या कर रहे थे? कहते हैं वो भी सो रहे थे। तो सही तुम क्या कह रहे थे? कहते हैं मैं जहाज चला रहा था। So it happens कि कभी मैं और शेब सो रहे थे, जहाज बंदर नहीं था, वरना वो चला गया था, जहाज बच जाता है। यस, ऑफ कोर्स बच गया, लेकिन वो रिस्क वाले चांसेस जरा चेंज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हमने एक बड़े मजे की खबर आपसे शेयर की, खबर मजे की वजह से नहीं थी, हमने उसमें एलिमेंट डाल दिया ना हमारे शरारती से, क्योंकि कोई जानी नुकसान अल्लाह का शुक्र है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज जी, एक और खबर हमारे पास चाइना से भी है। यहाँ पर अब जो वाटर लेवल्स लो हो रहे हैं, तो इसमें खुश्क साली का शिकार दरिया यांगज़ी, यहाँ पर पानी की सतह इंतहाई कम हुई और 600 साल पुराने मुजस्मे बरामद हुए। तो सुबह हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि भाई ये मुजस्मे वहाँ सो रहे थे क्या पानी के अंदर? ठीक है, जहाज़ में पायलट, यहाँ मुजस्मे। तो अब चूंकि लेवल्स कम हुए और पहली बार लेवल इतना गिरा है, तो 600 साल पुराने मुजस्मे वहाँ से बरामद हुए। नहीं, किसी ने पहले ट्राई नहीं की, हालांकि होना चाहिए था, पहले भी ट्राई करनी चाहिए थी, कोई स्कूबा डाइविंग करने ज़्यादा देख कर आता। हाँ, वैसे होना चाहिए था ना, 600 साल पहले थोड़ी ऐसी चीजें होती थी। अभी करते स्कूबा डाइविंग कुछ टाइम पहले नहीं, लेकिन वो देखे ना, वो तब के सोए हुए, उनको क्या पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, तो मुझे सोए रह गए बेचारे, उनको पता ही नहीं चला दुनिया किधर से किधर निकल गई। अच्छा, इट लुक्स लाइक एन आइलैंड, ऐसे लगता है ना, जैसे आइलैंड सी है, छोटा सा आइलैंड लगता है, बट ज़रा ये मुजस्मे। लेकिन ये अच्छी स्ट्रेंज खबर है कि 600 साल के बाद भी एक चीज असल हालत में नमूदार हो जाए, मिल जाए, यानी पानी इस पत्थर का कुछ बिगाड़ ना पाया। सलमा, पत्थर, वैसे कहते हैं कि पानी पत्थर में भी सुराख कर देता है, वो गिरता है तो सुराख कर दे, तो पानी रखा हुआ तो पानी के अंदर आप चीज रख दें, मेरे ख्याल है पत्थर को कुछ भी नहीं होगा, तो आपने कुछ सेव करना हो ना, पत्थर पानी में सुराख कर देते। नहीं, आपने पानी को पत्थर को पानी के अंदर सेव करना है। पत्थर नहीं, ये टंग ट्विस्टर है। ठीक है, बढ़ते हैं जनाब आगे अगले मौजू की तरफ। और आज का हमारा मौजू बच्चों से भी जुड़ा है और एक बीमारी की बात भी हम करेंगे, बल्कि कई बीमारियां जो कि अटैच होती हैं। अक्सर ये होता है बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो कुछ पेरेंट्स का कंसर्न ये होता है कि नहीं, ये ठीक से चल नहीं रहा, या कुछ को होता है कि शायद ठीक से इसलिए नहीं चल रहा चूँकि ये जो साख्त है इसके पाँव की कुछ ठीक नहीं है। कुछ होता है जेनेटिक इश्यूज भी होते हैं, कुछ होता है कि हड्डी का टेढ़ापन होता है। ये जो टेढ़े पाँव हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। भले इसकी प्रेवलेंस कम हो, बट जिसके साथ ये हो मामला, उसकी पूरी ज़िंदगी मुतासर होती है। क्या इसका इलाज भी होता है? कैसे मैनेज किया जाता है? इश्यूज़ क्या हों, रीज़न्स क्या होते हैं कि ये मामला होता है? इस पर आज हम बात करेंगे कि कौन सी पेचीदगियाँ हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर शाइस्ता कामरान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं। आई होप आपने एंजॉय की हमारी गुफ्तगू। जी, मैं काफ़ी एंजॉय कर रही हूं। डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें एंजॉय की, क्योंकि जो कैमरे के पीछे भी चल रहा होता है, हमारा जो भी यहाँ पे गेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा एंटरटेन होता है ऑफ कैमरा चीज़ों से। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा, पाँव के मसाइल की जैसे अभी शेब ने जिक्र किया, अब बच्चों से स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों में कुछ तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, वो तो होता ही है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत कॉमनली देखने में आती है, कुछ बच्चों के पाँव फ्लैट होते हैं बिल्कुल, उनके अंदर वो ऐसे कर्व नहीं होता। विद पैसेज ऑफ टाइम कुछ बच्चों का वो कर्व आ जाता है, कुछ का नहीं आता। इसकी रीज़न क्या होती है? देखिए, बच्चों को अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो जब बच्चे पैदा होते हैं, 4 में से 1 बच्चे के पाँव में प्रॉब्लम होता ही है। 4 में से 1 बच्चे की? जी, इतना ज़्यादा? हाँ, अगर हम इसको परसेंटेज पे लेते हैं तो 100 में से जो 25 बच्चे पैदा होते हैं उनके पाँव में प्रॉब्लम होता है। फिर क्या होता है कि जो बच्चे जब चलना शुरू करते हैं, जब उनके साल 1.5 साल की एज में जब वो चलना शुरू करते हैं, तो कुछ बच्चों के प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली उनके लाइफस्टाइल की वजह से ठीक हो जाते हैं। आर्चेज उनकी, वो फैट पैड भी होता है, थोड़े से पाँव का बिल्कुल स्ट्रेट शेप होती है, वो डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं। तो अगर उनके पेरेंट्स उनको चलाते हैं, ग्रास पे उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी रखते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं आधे बच्चे।
تو لیٹ سے کہ 13 12 13 خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 12 بچے جو رہ جاتے ہیں ان کے پاؤں میں پرابلم ہوتا ہے. لیکن وہ فلیٹ فٹ کی بات آپ کر رہی ہیں؟ فلیٹ فٹ نہیں, ایز اے ہول سارے ایز اے ہول کہ کوئی نہ کوئی ایشو ہوگا ہاں اس جی. میں. ایکچولی دوسری ڈیفارمیٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ کامن نہیں ہے, تو اس لیے سارے ڈاکٹر سب لوگ اس کو فلیٹ فٹ کا نام دے دیتے ہیں کیونکہ وہ نظر فلیٹ آ رہا ہوتا ہے. اچھا, لیکن ایشو کوئی اور بھی ہوتا ہے؟ اور بھی ہوتے ہیں اس میں, لیکن جنرلی سے فلیٹ فٹ کہا جاتا ہے. اب دیکھیں 12-13 بچوں کا تو ٹھیک ہو گیا, جی جی, اب رہ گئے 12-13 بچے. جی جی. علاج ہوتا ہے اس کا؟ اگر ٹائم پہ پیرنٹ دیکھیں جب بچہ کھڑا ہونا شروع کرتا ہے, چلنا شروع کرتا ہے, تو اگر وہ نوٹس کرتا ہے, اگر وہ کہیں پہ آرتھوپیڈک کے پاس لے کے جاتا ہے, جی پی کے پاس لے کے جاتا ہے, تو وہ ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ آپ بچوں کے لیے اچھے شوز خریدیں, آرٹ سپورٹس بنوائیں, جو ان کو سولز وہاں جوتوں میں پہناتے ہیں وہ پہنائیں, ان کو فزیکل ایکٹیویٹی فزیو کے پاس بھیجتے ہیں, تو وہ سب ہو جاتا ہے. 8-10 سال کی ایج ایسا تک جوتا موڈیفائڈ شو پہننے سے مسئلہ کس حد تک ریزالو ہوتا ہے؟ یہ جتنا بچہ گرو کر رہا ہے وہ اس کو پہننا ہوتا ہے, لائک لیٹ سے 18 ایئرس کی ایج تک, تو اس نے ہر سال چینج کرنا. 1-1.5 سال کے بچہ جب چلنا شروع کرے گا, آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, تو پہلا جو کام ہے وہ ہے موڈیفائڈ شوز پہنانے کے. 18 سال تک آپ نے وہی شوز پہنانے. وہی شوز نہیں پہنتا, لائک اسکول ٹائم میں اگر آپ اس کا 60% ٹائم جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے, اگر وہ اس ٹائپ کے جوتے پہنتا ہے تو اس کا پرابلم سالو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, 60% آف ہز اسٹینڈنگ ٹائم اگر وہ چلتا ہے تو. اور ڈاکٹر صاحبہ اگر پاؤں فلیٹ رہ جائے, لیٹ سپوز کہ وہ ان ریٹڈ چھوڑ دیا, پیرنٹس کو اویئرنیس نہیں تھی, یا بچہ بڑا ہو گیا, اب وہ پاسبل نہیں ہے کہ اب وہ شوز کے ساتھ معاملہ سیٹل ہو, کیا وہ بچے چل سکتے ہیں, بھاگ سکتے ہیں نارملی, یا ان کو چلنے اور بھاگنے میں پرابلم ہوتی ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی, پیرنٹس اسی کے ساتھ آتے ہیں کہ بچہ چل نہیں سکتا, جلدی گر جاتا ہے, اس کے تھک جاتا ہے جلدی. تو ایسے بچوں کے جب اگر اس وقت نہیں کیئر کی جاتی, وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے پاؤں کی شیپ خراب ہو جاتی ہے. پاؤں میں بیسیکلی ہماری آرچز ہوتی ہیں, اور اگر آپ پاؤں کا نوٹس کریں تو ہماری پوری باڈی جو ہے وہ پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے. جیسے ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے بنیادوں پہ, تو پاؤں ہماری باڈی کی بنیاد ہوتے ہیں, تو وہ ان آرچز کی بیس پہ ہی ہم چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ فلیٹ ہو جاتی ہیں یا ڈیفارم ہو جاتی ہیں, تو جو جوتوں میں پھر ایک اسپیشل قسم کی, اگر وہ اسی پوزیشن میں گرو کر جاتی ہیں ان کی بونس, تو اسی پوزیشن میں پھر بھی ان کو انسولز پہنائے جاتے ہیں, تاکہ ان کی جو ان ایون ویٹ ڈسٹریبیوشن ہے, جس کی وجہ سے ان کے گھٹنوں میں, بیک میں, ان کے پوسچر میں فرق آ رہا ہے, تو وہ اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ چل سکے, ان کو پین نہ ہو. ٹھیک ہے. کوئی بچہ اگر نہیں بھاگ رہا تو اس کا مطلب ہے کوئی ایشو ہے. اگر وہ نہیں بھاگ رہا, تھک جاتا ہے, وہ کیونکہ بچے تو نہیں بتا سکتے میں تھک گیا, زیادہ زیادہ روتے ہیں وہ, جو بولنے والے بھی ایون بچے نہیں ہوتے, یا وہ جلدی بیٹھ جاتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی میں نہیں جاتے, تو پیرنٹس کا کنسرن ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو ایک پرابلم ہوگی. اس کے علاوہ ایک بہت کامن چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ ہوتی ہے انگوٹھے کے ساتھ ایک ہڈی باہر کی طرف نکلی ہوتی ہے, اور یہ بھی ہر 5ویں 6 بندے میں نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہی فلیٹ فٹ ہے جو کہ گروئنگ فلیٹ فٹ ہوتا ہے, یا ہائی آرچز ہوتی ہیں. آرچ اگر بہت نارمل رینج سے ہائی بھی ہوگی تب بھی یہ پرابلم ہوگا. تو ہم جب چلتے ہیں, ہمارا ہر سٹیپ کا ایک اسپیسیفک ٹائم جو ہے وہ انگوٹھے سے ہو کے ہم آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس پہ وہ ان ایون پریشر کانسٹنٹلی ہر قدم کے ساتھ آتا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اوکے, یعنی اس کی جو بون کی گروتھ ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے؟ وہ ایسی, کیونکہ وہاں پہ وہ ٹینڈن انڈر اسٹریس ہوتا ہے جس بون کو, جوائنٹ کو کور کر رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ بون ٹریٹیبل ہوتی ہے؟ وہ اس کی اینڈ وہ سرجری ہوتی ہے, لیکن اس کو اگر وہی بات ہے کہ کس سٹیج میں آ رہا ہے, آپ آ رہے ہیں 10 سال کی ایج میں, 18 سال کی ایج میں, 35 سال کی ایج میں, تو ڈفرینٹ سٹیج پہ پھر ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے. ارلی ہوگا تو ہو جائے گا, پھر آپ ذرا موڈیفائی بھی کریں گے جی اپنی زندگی کو, چلنے پھرنے کے انداز کو, چیزیں بہتر ہو جائیں گی, ادروائز تو مشکل ہے. کیا بچے کا پیر دیکھنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ فلیٹ فٹ ہے؟ نہیں, وہ تو پیرنٹس کو صرف میں یہی کہتی ہوں کہ اگر وہ چل رہے ہیں, اس کو ننگے پاؤں آپ فرش پہ چلائیں, آپ کو اس کے وہ پتہ چل جائے گا کہ پاؤں زیادہ فلیٹ ہے. گیلے پیر چلائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بچوں کی آرچ ٹھیک بھی ہوتی ہے, نارمل سے زیادہ بھی ہوتی ہے, لیکن ان کا فیٹ پیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے نہیں پتہ چلتا ہے. تو وہ کسی آرتھوپیڈک کے پاس جائیں, اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, پوڈیاٹرسٹ کے پاس جائیں, تو وہ ان کو پراپر ایگزامن کرتے ہیں کہ بھئی یہ پاؤں میں کہاں سے اس کے آرچ میں ڈسٹربنس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو 2 کامن اور بیسک پرابلم تھے جن کا ہم نے ذکر کیا, اور پیدائشی طور پہ بچوں کے پیروں میں کیا مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی آنے والی زندگی متاثر ہو سکتی ہے, ان کو چلنے پھرنے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ اچھا, پیروں میں بھی ہوتے ہیں, ہپ میں بھی. جو میں پاکستان میں جب سے آئی ہوں, میں یہاں پہ جو دیکھ رہی ہوں, جو بچے پیدا ہوتے ہیں, تو وہ ان کا مدر کی ووم میں ان کا پوسچر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ 1 یا 2 ہپ جوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کے پراپر جڑے نہیں ہوتے, تو وہ اس ٹائم پہ ڈائگنوز نہیں ہو پاتے بالکل, کیونکہ بچے کی ہڈیاں بہت سافٹ ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ بیٹھنے کی ایج میں آتا ہے تو وہ 6-7 ماہ کی ایج میں وہ بیٹھ نہیں سکتا, بیلنس نہیں ہوتا. کچھ بچے آتے ہیں جو کہتے ہیں لیٹ مائل سٹون سے, اسپیچ ڈیلے تھی تو وہ سٹنگ ڈیلے بھی بتاتے ہیں کہ بیٹھا بھی لیٹ تھا, کھڑا بھی لیٹ ہوا ہے. جب وہ چلنا شروع کرتے ہیں تو ان میں تھوڑا سا لنگڑاہٹ آتی ہے, وہ اسٹیبل نہیں ہوتے.
تو وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. کافی بچے میرے پاس 8-10 سال کی 15 سال کی ایج میں یہاں پہ آتے ہیں جو کہ ڈائگنوز نہیں ہوتے اور وہ ان کا پوسچر خراب ہو جاتا ہے. نہیں آپ نے کہا پاکستان آ کے آپ نے دیکھا, کیا یہ ایشو ریجن اسپیسیفک ہے؟ نہیں, ریجن اسپیسیفک نہیں ہے. باہر جب بچے پیدا ہوتے ہیں, میرے 2 بچے خود باہر پیدا ہوئے, تو وہ نیکسٹ ڈے پیڈز آتا ہے, وہ چیک کرتا ہے, سارے ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں, تو جو بھی پرابلم ہو وہ ٹائم پہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ایشو یہ کہ ارلی ڈائگنوسس از این ایشو, ان آئیڈینٹیفائڈ تو ایگزیکٹلی. ایک نیو بورن بیبی تو کے وہ ہپ hip کا problem جو ہے وہ جوائنٹ نہیں ہے, یہ پتہ کیسے چلے گا؟ وہ پیرنٹس اس کے اسپیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہ جب ظاہر آتا ہے نیکسٹ ڈے آتی ہے تو اس کو پیڈز بھی, جیسے اس کے باقی سارے میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو ایک پیڈز بھی اس کو چیک کرتا ہے اور فزیکلی بھی چیک کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 2-3 ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ کرنے ہوتے ہیں ان کو پوسٹل ان کے, تو اس میں پتہ چل جاتا ہے. اب چونکہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تو ظاہر ہے اس طرح کے فیسلٹیز نہیں ہیں, کچھ ہاسپٹلز میں ضرور ہوتے ہیں, پرائیویٹ ہیں, اچھے ہاسپٹلز بھی ہیں, کچھ سرکاری اسپتالوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں اب یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, بٹ ایٹ اے لارجر پکچر دیکھیں تو ظاہر نہیں دیکھا جاتا بچوں کو, بس وہ بچہ پیدا ہو گیا, جب تک کوئی ایشو نہ ہو تب تک آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے بھی نہیں ہیں. اب ایسے معاملے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے کا یا 8 مہینے کا بچہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا مائل سٹون لیٹ ہوا ہے بیٹھنے کا, تو فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ جی, اگر وہ ان کا 6 منتھس تو میں نہیں کہوں گی, اگر وہ 8 مہینے تک بھی نہیں بیٹھ رہا ہے اور وہ اگر بیٹھتا بھی ہے اور ایک سائڈ پہ بیٹھتا ہے, دوسری سائڈ پہ وہ بیلنس نہیں کر پاتا ہے, تو دیر از یہ ٹائم ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے اس میں آپ کو لگتا ہے جوائنٹ کا ایشو ہوگا؟ جوائنٹ کا ایشو ہے, تو اس کو پھر ہم نائٹ کی اسپلنٹ بنا کے دیتے ہیں, تو وہ کچھ ٹائم میں ودن 6 منتھس وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سوری, کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ ان کے لیے بریسنگ کرتے ہیں, خاص پوسچر میں فراک پوزیشن میں ان کو رکھتے ہیں, تو وہ رات تقریباً 23-22 آورز اس کو پہناتے ہیں, تو وہ ودن 3 to 6 منتھس جوائنٹ اپنی جگہ پہ ہیل ہو جاتا ہے, کیونکہ بچوں کی گروتھ جلدی ہو رہی ہوتی ہے. اور دیکھیں ارلی ڈائگنوز ہو جائے گا, آپ نے کہا ہے کہ وہ اسپیشل ایک چیز پہنا دی جاتی ہے فور 20-22 آورز. ہاں 20-23, بس وہ صرف بچے کو کلیننگ کے لیے, نہانے کے لیے کھولتے ہیں, ادروائز اسی کتنا عرصہ پہننا ہوتا ہے اس نے یہ؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ بچہ 3 مہینے کی 6 منتھس 7 منتھس کی ایج میں آ گیا, پیرنٹ نے ڈائگنوز کر لیا, تو آئی وڈ سے کہ 6 مہینے اس کو پہنا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ چل رہا ہے, کھڑے ہو رہا ہے, تو پھر اس کو ڈے کا بھی پہنا ہے, اس کو نائٹ کا بھی الگ, کیونکہ وہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا, ایج کے ساتھ ساتھ ٹائم بڑھ جاتا ہے, چیزیں زیادہ بڑھتی ہیں اور ٹائم پیریڈ بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ کتنی اچھی بات ہے کہ چیزیں ایسی موجود ہیں اب. بالکل. اچھا, کچھ بچوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا جن کی بالکل نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں, ان کی ٹانگ کے اوپر پلاسٹر لگا ہوتا ہے, ٹیڑھی ہوتی ہے ان کی ٹانگ, اس کی ریزن کیا؟ ہاں, وہ بھی کنجینیٹل ہوتا ہے, وہ بھی مدر کی ووم میں وہ پاؤں کا پوسچر ایسا ہو جاتا ہے, کیونکہ ہڈیاں بہت نازک ہوتی ہیں اور پاؤں میں سب سے زیادہ ہڈیاں ہوتی ہیں, تو وہ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں وہ مڑ جاتی ہیں, اس پوسچر میں آ جاتی ہیں, تو وہ اس کو کلب فٹ کہتے ہیں, کنجینیٹل ہوتا ہے, تو وہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے وہ تو کلیئر وہ سب کو نظر آ جاتا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ فوراً سٹارٹ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, تو وہ اس کو کاسٹنگ کرتے ہیں, سیریل کاسٹنگ کرتے ہیں, ہر 2-3 ہفتے کے بعد ریموو کرتے ہیں. جب وہ تقریباً اس کی 6 سیریل کاسٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر اس کو یہی نائٹ بریسنگ کرتے ہیں. نائٹ بریسنگ وہی ہوتی ہے کہ وہ 22-23 گھنٹے اس پہ پہناتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, پھر جوتے کے ساتھ اس کی تھوڑی ٹریٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے. یہ تھوڑی سی لمبی چلتی ہے, لیکن اس سے مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے. یہ ودن 1 ایئر, 1 سال میں اگر پیرنٹ بھی اگر صبر کریں یا پرسسٹنٹ رہیں اور ڈاکٹر کے پاس ہر مہینے, ڈاکٹر جیسے کہہ رہا ہے کہ آپ 2 ہفتے بعد آئیں, 1 ہفتے بعد آئیں, 1 مہینے بعد آئیں, آپ اگر وہ رکھیں گے تو ہمارے کتنے کیسز میں نے دیکھے جو 100% بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا ماں کسی وجہ سے کوئی غلطی کر رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نیچرل ہے نا, پیٹ میں بچہ ہے, لیکن آپ نے کہا کہ پوسچر پیٹ کے اندر, تو کیا ایسی کوئی پریکٹس ہوتی ہے ماں کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کی؟ نہیں, ایسا کوئی بھی آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے, نیچرلی ہوتا ہے. اچھا, ایک اور پرابلم جو بہت کامن ہے ڈاکٹر صاحبہ, وہ ہے نی میں. بچوں کی نی میں پرابلم ہوتی ہے, وہ چل نہیں سکتے, بھاگ نہیں سکتے, سویلنگ ہوتی ہے اور نیز جڑتے ہیں, تو یہ گھٹنوں کے مسائل چھوٹے بچوں میں, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہی ہم پھر آ جائیں گے فلیٹ فٹ پہ, کہ اگر فلیٹ فٹ ہے اور آنچ اس کی بیلنس نہیں ہے, اگر آنچ فلیٹ ہے تو پاؤں اس کے اندر کی سائڈ پہ جا رہے ہیں, جو کہ ہم جب گراؤنڈ پہ چلیں, اگر میں زیادہ بیسک پہ جاؤں, جب ہم چلتے ہیں گراؤنڈ پہ تو ہماری باڈی کی ایک گریویٹی لائن ہوتی ہے, ہم اس کے تھرو چل رہے ہوتے ہیں, اور وہی گریویٹی لائن گراؤنڈ سے ری ایکٹ کرتی ہے ہمیں. تو وہ ری ایکشن فورس جب نی پہ آتا ہے, نی کو امبیلنس کرتا ہے. جب وہ پاؤں سے گزرتی ہے تو ٹیڑھی ہوتی ہے, گراؤنڈ کی جو ری ایکشن فورس ہوتی ہے, وہ جب نی پہ آئے گی تو وہ ٹیڑھی ہوگی, تو وہ بچوں کے پاؤں کو, کیونکہ ویک ہوتی ہیں بونز, وہ پوزیشن جلدی اڈاپٹ کر لیتی ہیں, تو ان کی کراس نیز بن جاتی ہیں یا بو نی بن جاتے ہیں. اگر آنچ زیادہ ہوگی یا بو لیگ ہوگا, جیسے آپ نے کلب فٹ کا بھی کہا, ایسے بچوں کی پھر یہ والی ہڈیاں بو ہو جاتی ہیں. فلیٹ فٹ کی وجہ سے ہی ہے. فلیٹ فٹ, ہائی آرچز, فٹ میں پرابلمس کی وجہ سے. ہائی آرچ, یہ اس کی پریولنس کیا ہے؟ نارمل آرچ جو بناتی ہے, جو بون آرچ بناتی ہے, اس کی ایک نارمل رینج ہے کہ اس لیول پہ اس کو گراؤنڈ سے ہونا چاہیے, باقی بونز کے ساتھ ریفرنس ہوتا ہے. اس سے
اگر نیچے ہے تو وہ فلیٹ میں ہے, اس رینج سے اوپر آتی ہے تو وہ ہائی ہو جاتی ہے. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاؤں پہ ویٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے آرچز کے تھرو, تو جب ہائی ہو جاتی ہے تو وہ ویٹ پوائنٹڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پوائنٹڈ ویٹ جو ہے وہ پاؤں کے بیلنس کو ڈسٹرب کرتا ہے, اس وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, پولیو ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کو زندگی بھر کے لیے اپاہج کر دیتی ہے, اور ابھی ہم جن مسائل کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی کچھ مجھے ملتے جلتے سے لگ رہے ہیں. اگر آپ ان دونوں میں فرق کو واضح کر دیں کہ پولیو سے کیا امپیکٹ آتا ہے بچے پہ, اور یہ جو ہم دیگر مسائل کا ذکر کر رہے ہیں ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ پیرنٹس کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بچے کو پولیو ہے یا کوئی اور پرابلم ہے؟ دیکھیے پولیو جو ہے جب بچہ ہوتا ہے 6 منتھس کا ہوتا ہے, وہ آپ پیرنٹ آپ کے پاس آئیں گے, آپ کو ہسٹری ہوگی کہ اس کو بخار ہوا تھا, ہم نے انجیکشن لگوایا تو پھر اس کے بعد اس کی ٹانگیں بے جان ہو گئی, ٹھیک ہے. اور وہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے, وہ بس ایک بار وائرل انفیکشن ہے جو ڈیمیج کر دیا وہ کر دیا, وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. لیکن اس بچے کو جتنا ارلی آپ بریسنگ کریں گے, فزیکل سپورٹ دیں گے, تو اس کا پاؤں آگے جو اوپر والے اس کے جوائنٹس ہیں وہ ڈیمیج نہیں ہوں گے. اور اگر وہ اس کو ٹائم پہ کیور نہیں کریں گے, اگر وہ 2 سال کی ایج میں ہو گیا تو آپ ان کو, ظاہر بچہ چل رہا ہوتا ہے 2.5 سال کی, آپ تب سے اس کی بریسنگ سٹارٹ کر دیں. ہر سال 2 سال بعد جیسے جیسے گرو کرے آپ چینج کرتے رہیں تو اس کے باقی جوائنٹس ڈیمیج نہیں ہوں گے. اس کے جو دوسرے پرابلمز ہیں, جو دوسرے پرابلمس ہیں اس میں تو مسلز نارمل ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. کہیں پہ کسی ٹینڈن میں اسٹرینتھ زیادہ ہے, کسی بون کی پوزیشن خراب ہوئی ہے, تو اس کو ہم فزیکل سپورٹ کے تھرو اس پوزیشن میں لاتے ہیں کہ بچہ جیسے جیسے گرو کر رہا ہے اسی پوسچر میں گرو کرتا جائے, تو وہ ایک خاص ٹائم آ جاتا ہے جب بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ پرابلم. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بھی بتائیے گا, کچھ تو ایسے ایشوز ہیں جو جینیٹکس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیورنگ پریگننسی بھی ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد اگر ایک نارمل بچہ ہے, اس میں ڈاکٹر نے چیک بھی کیا, کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن اس کے بعد جو لائف سٹائل تھا, جو آپ کے گھر کا ماحول تھا, بچہ کھیل کود نہیں کر رہا, بس موبائل پہ ہے, بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں بچہ جو کہ پوٹی ٹرین بہت عرصے بعد ہوتا ہے, 3 4 5 سال بعد ہو رہا ہے, اب وہ مسلسل ڈائپر میں اگر چل بھی رہا ہے, ڈائپر کی وجہ سے اس کا پیر رکھنے کا جو انداز ہے تھوڑا سا مختلف ہے, تھوڑا سا اس کی لیگس اوپن ہے, اس کی وجہ سے بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے؟ بالکل اس کی وجہ سے بھی. اس کو ایکوائرڈ وہ پوزیشن کہتے ہیں کہ یہ ایکوائرڈ, وہ بچہ چل نہیں رہا ہے. جو ٹائم جو کیونکہ ارلی 3-4 ایئرز اور بلکہ 5 سال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں بچی کی فزیکل گروتھ کے لیے, مینٹل گروتھ کے لیے بھی آف کورس ہوتے ہیں, فزیکل کے لیے بھی. تو جب وہ ایکٹیویٹی نہیں کرے گا, وہ اس مسل کو ایکٹیویٹ نہیں کرے گا, وہ اس جوائنٹ پہ وہ اسٹریس نہیں ڈالے گا, تو وہ کیسے گرو کرے گا؟ وہ پھر پریپیئر ہی نہیں ہوتا. وہ جوائنٹ آپ 5 سال کے بعد اس کو اسکول بھیجتے ہیں, وہاں پہ جا کے وہ کیسے بھاگ سکتا ہے جب اس نے اس جوائنٹ کو پریکٹس ہی نہیں کرائی ہوئی, اس مسل کو پریکٹس نہیں کی. اور اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں کچھ بچے ہیں جو ایسے چل رہے ہیں سیدھا سیدھا, کچھ ہیں جو کہ ایسے چل رہے ہیں, اور کچھ جو ایسے چل رہے ہیں. اب 3 انداز ہو گئے ہیں, ان تینوں انداز کے حوالے سے بتائیں کہ کون سا غلط ہے؟ یہ جو اسٹریٹ ہے یہ بالکل یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا سا ایسے ہونا چاہیے, تھوڑا سا باہر کی طرف. ہیل ہمارے اندر, اور بچے کا جو ہمارا سینٹر لائن سے جو ہمارا اینگل ہوتا ہے وہ 5 to 7 ڈگریز ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا سا سینٹر لائن سے 5 to 7 ڈگریز باہر رکھ کے وہ بچہ چلے. اگر آپ بچے کو 2 سال کی ایج ہو گئی ہے, وہ پارک میں آپ اس کو لے کے جائیں, یوزلی پارک میں پلے ایریا میں ریت ہوتی ہے, سینڈ ہوتی ہے, اگر پارک کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے کہیں نہ کہیں, تو ریت کے ایریا میں جب بچے کو آپ کھلاتے ہیں دن میں 10-15 منٹ, تو وہ اس کی آرچز آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور اس کا واکنگ پیٹرن ٹھیک ہو جاتا ہے. اور کسی کا پیٹرن اگر کھیلنا بہت اگر کسی کا پیٹرن خراب ہے چلنے کا, جس طرح میں نے کہا بھی کہ کوئی ایسے چل رہا ہے بہت زیادہ اور کچھ ایسے, تو اس میں اگر آپ کوئی ایسا فلور پہ کوئی ایسے ڈیزائن کر دیں کہ بچہ اس کے اوپر پیر رکھ کر چلے, تو اس سے بھی بہتری آتی ہے. ہاں وہ تو میں نے بتا دیا کہ آپ بچے کو ایک لائن بتا کے, اس سے میں نے جو 5 to 7 ڈگری کا ہے آپ بچے کو گائیڈ کریں. لیکن یہ اگین وہی پرابلم آ جاتا ہے آرچز کی وجہ سے. آرچ اسٹریٹ نہیں ہے تو بچے کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے اس پہ, بچہ آٹومیٹیکلی وہ آرچ کی پوزیشن, وہ ٹینڈن, وہ مسل اس کو اس پوسچر میں لے کے جاتے جائیں گے. تو اس لیے بچے جب تک آرچ سپورٹ نہیں پہنے گا جوتے میں اسپیشل کسٹمائز اس کے پرابلم کے مطابق, تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو کچھ بیسک مسائل تھے جو ہمارے نالج میں تھے یا جو بہت کامن ہوتے ہیں, ان کے بارے میں تو ہم نے آپ سے پوچھ لیا. لیکن پیرنٹس کو اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی. جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کے چلنے پھرنے کو, اس کے پیروں کی پوزیشن کو, ٹانگوں کی پوزیشن کو, ہپ جوائنٹ کا آپ نے بتایا, وہ اتنا نوٹس نہیں کرتے. تو ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گی کہ ان کو کس وقت اور کیسے ڈیٹیکٹ کرنا چاہیے, اور کون سا بہترین وقت ہے کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر کو دکھائیں فوری؟ دیکھیں وہی جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ پرابلمس تو وہی جو اسی وقت آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں. پھر جب اس کے بیٹھنے کی ایج
آتی ہے جس میں اس کا ہپ جوائنٹ انوالو ہوتا ہے. ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اپنا ہپ جوائنٹ یوز کر کے اسٹیبل ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا اسٹیبل نہیں ہوگا تو وہ نہیں بیٹھ پائے گا, جو کہ لیٹر آن اس کے پاؤں پہ امپیکٹ کرے گا. تو دیٹ از ایگزیکٹلی دا ٹائم 8 مہینے 9 مہینے میں جب 10 مہینے کا ہو گیا تو پھر تو بہت ہی الارمنگ ہے کہ وہ اسٹیبل بیٹھ نہیں رہا, تو آپ اس کو لے کے جائیں, کسی بھی جی پی کے پاس لے جائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ بیٹھ نہیں سک رہا ہے, تو وہ اس کو چیک کرے گا. اور اگر وہ چل رہا ہے, وہ گرنا زیادہ شروع ہو گیا ہے, تو دیٹ از دا ٹائم کہ وہ ان کو لے کے جائیں. اگر اس کے بعد وہ نوٹ کرتے ہیں کہ اگر بچہ چل رہا ہے, بچے کو اگر زیادہ دھوپ بھی نہیں لگتی تو ان کے بون کو جو ہے وہ کیلشیم وائٹامن ڈی کی ڈیفیشینسی ہو جاتی ہے, تو وہ بون پہ جب وہ چلتا ہے وہ بونز ویک ہوتی ہیں تو وہ بھی بوئنگ ہو جاتی ہے, تو وہ پاؤں بھی ایسے بو لیگ بن جاتے ہیں. تو وہ اس ٹائم جیسے ان کو بالکل انیشیلی اسٹارٹ نظر آتا ہے, مسلز ویک ہو جاتے ہیں ان کے, تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نی میں ایکسٹینشن آ جاتی ہے, نی بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, تو اس ٹائم پہ پھر وہ لے کے جائیں, اس کو جی پی کے پاس ہی لے جائیں, وہ ان کو پھر گائیڈ کرے گا کہ آپ نے عورتوں کے پاس جانا ہے, آپ نے کس کے اب پاس آپ نے جانا کیا کرنا ہے. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ ذرا سا بھی ایشو آپ کے سامنے آئے بچوں سے متعلق تو آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا, آپ نے ڈیلے نہیں کرنا, آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے. ایک جی پی یعنی جنرل پریکٹیشنر کے پاس جائیں, پھر وہ کنسلٹیشن کے بعد بتائے گا کہ آپ نے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے. پوری گائیڈ لائن کے بعد اب آپ فالو کریں گے تو وہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ساتھ موجود تھیں اس اہم موضوع پر, کیونکہ ظاہر بات بچوں کی ہو تو سب سے اہم موضوع ہی وہ لگتا ہے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بچوں ہی کی بات مزید کریں گے, ان کو سکھانے کی بات کریں گے, کیسے ستارے دیکھ سکتے ہیں, یعنی بچے ستاروں پر کمند کیسے ڈال سکتے ہیں اور کہاں کہاں ڈال رہے ہیں, اس پر کریں گے بات, لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کچھ حالات بدلے سے ہیں, کچھ فریم بھی نیا سا ہے, ہم بھی ہیں, مہمان بھی, اور ایک ادر ٹیلیسکوپ بھی ہے. وہ سنتے تو ہوں گے چاند توڑ لاؤں گا, تارے توڑ لاؤں گا. ارے بھائیا یہ تو باتیں ہوئی پرانی. یہ ضرور کہو کہ تمہارے لیے یا اپنے لیے یا آنے والی نسلوں کے لیے چاند اور تاروں کو پڑھ کر آؤں گا, سیکھ کر آؤں گا, گیلیکسیز کو اسٹڈی کر کے آؤں گا. تو جناب آج دکھاؤں گا بھی, ان کو قریب لے کر آؤں گا, آپ کی دسترس میں لے کر آؤں گا. آج ہم بات کریں گے بچوں کے لیے اسپیسیفکلی اس لحاظ سے کہ آؤ بچوں مل کر سیکھتے ہیں ایسٹرونومی, اور سکھائیں گے آپ کو, بلکہ خود بھی سیکھیں گے. میں بھی تو ایک بچہ ہوں, سلمہ تو ہے ہی چھوٹی سی بچی, ہم تو کبھی بڑے ہوئے ہی نہیں, اور ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو چاند تاروں کے. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور علی صاحب, پاک ایسٹرونامرز اسلام آباد ایک سوسائٹی ہے جو کہ پچھلے 6 سال سے بچوں کو سکھا رہی ہے. ورک شاپس بھی ہیں, سیمینارز بھی ہیں, ایسے ایونٹس بھی کرائے جاتے ہیں F9 پارک میں بالخصوص, جہاں بچے آتے ہیں اور سیکھ پاتے ہیں, ایکچولی دیکھ پاتے ہیں مختلف پلانٹس اور گیلیکسیز کو. تو ہم ذرا پوچھیں گے بھی کہ کیا واقعی پاکستان کے پاس اتنا اکوپمنٹ ہے اس لیول کا کہ بچے واقعی سمجھ پائیں, سیکھ پائیں. تو انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ جی بہت شکریہ شعیب, تھینک یو. کئی سالوں بعد سے خاور سے ملاقات, اور مطلب معلوم نہیں تھا کہ ہاں بالکل یہ بڑے عرصے بعد آ جاتا ہے, بہت سالوں بعد ملاقات. تو خاور بھائی تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ 6 سال جس طرح آپ لوگ اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں بھی کام ہو رہا ہے, فیصل آباد میں بھی, لاہور میں بھی, ڈفرینٹ سٹیز میں ڈفرینٹ گروپس ہیں بچوں کے. آپ کا گروپ کام اسلام آباد میں کر رہے ہیں, کیسے خیال آیا کہ بڑا منفرد ہے نا بچوں کو ہم سکھا رہے ہیں جی ٹیلیسکوپ؟ شعیب دیکھیں, بچپن سے نا یہ ایک ایسا شوق ہے جو کہ مطلب چھوٹے ہوتے سے مجھے پتا تھا کہ یار میں اکیلا نہیں ہو سکتا, اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ اس کا شوق ہوگا, جس کو یہ بچپن کا ساتھی آپ کا یہ ہے. بالکل یہ دوربینیں جو ہے نا, میں اگر پیچھے جاؤں تو بخل میں 10ویں کلاس سے جو ہے نا میرا ایک شوق تھا, چھوٹی موٹی دوربین پکڑ لی, جہاں سے ملی پکڑ لی. صحیح. بڑے ہوئے ہم لوگوں کو اسلام آباد میں, ظاہر سی بات ہے میں نے دیکھا کہ یار کوئی نہ کوئی تو ہوگا. تو جو گروپ ہے بیسیکلی پاک ایسٹرونامرز, اس میں کچھ نام مجھے مینشن کرنا بڑے ضروری ہیں. سیف الاسلام صاحب ہیں, ڈاکٹر فروخ ہیں, یہ 2007 سے ایکچولی اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں, تسلسل کو انہوں نے بنایا ہے, اور میں نے ان کو تقریباً 2016 میں تقریباً 6 سال پہلے جوائن کیا. ہمارا بیسیکلی فوکس یہی تھا, وہی جو بچپن کی میں بات کر رہا ہوں کہ یار چھوٹے ہوتے ہوئے یہ اکوپمنٹ مجھے پاکستان میں نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, اس وقت ایٹ دیٹ اسٹیج. ٹھیک. لیکن آج الحمدللہ ہمارے پاس نہ صرف خود یہ اکوپمنٹ موجود ہے, بلکہ پاکستان کے اندر بہت ساری ایسٹرونومی سوسائٹیز اس وقت جو ہے وہ آپریشنل ہیں. اچھا خاور صاحب, یہ ہم جو بیک گراؤنڈ میں دکھا رہے ہیں چاند تارے سے فلکیات, اب یہ چیزیں ہم تو بچپن سے سنتے آتے ہیں. ایک چھوٹی سی اتنی سی دوربین ہوتی تھی, ہم آسمان کی طرف کرتے تھے, تھوڑا بہت قریب نظر آتا تھا, خوش ہو جاتے تھے. فلموں میں دیکھتے ہیں ہمسائے کے گھروں میں جھانک لیا. اس ٹیلیسکوپ کا کیا کام ہے؟ ہم سائے گھر میں بالکل نہیں جھانکنا. نہیں دیکھو موویز میں ایسے ہوتا تھا نا, وہ تو ہم نہیں جھانکتے, ہم تو اچھے بچے ہیں نا. اصل میں دیکھیں ٹیلیسکوپ جو دوربین ہے نا, اس کا بیسک کام اس کا یہی ہے کہ ایک جو چیز کافی دور ہے اس کو تھوڑا سا میگنیفائی کر کے, یعنی کہ اس کو ہماری دسترس میں لے کے آنا.
یہ ٹیلیسکوپ بھی بالکل یہی کام کرتی ہے، لیکن اس میں ایک چیز میں بڑی ضروری آپ لوگوں کو بتا دوں، کبھی غلطی سے بھی کسی بھی دوربین کو سورج کی طرف مت کیجیے گا، اس سے آپ کی آنکھ کو نقصان پہنچے گا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ تھا خصوص بچوں کے لیے کہ دوربین سے سورج کی طرف نہیں دیکھنا، نہیں کبھی بھی نہیں دیکھنا۔ تو بیسکلی ہم لوگوں کے اوور دا ٹائم نا یہ اکوپمنٹ نہ صرف پاکستان میں بلکہ آل راؤنڈ دا ورلڈ جو ہے نا یہ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے اور ایکسیسیبل ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب ایک ٹائم تھا جب یہاں پہ آپ کو یہ اویلیبل نہیں تھا، اب بہت سارے ایسے سیٹ اپس ہیں جو کہ یہ اکوپمنٹ یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں، اس میں ہم بھی اپنی چھوٹا سا ایک رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا ایمفسس یہی رہا ہے کہ اسکول کے بچوں کے ساتھ ایسے انگیجمنٹ ایونٹس کر سکیں کہ یہ چیز ان کے ہاتھ تک پہنچے، اور بچے جو کتاب میں پڑھتے ہیں یا کلپس میں دیکھتے ہیں وہ پھر ایکچوئل دیکھ پائیں، سمجھائیں بھی خاور ہمارے دیکھنے والوں کو بالخصوص بچوں کو کہ یہ ٹیلیسکوپ میں کہاں سے کس طرح دیکھا جاتا ہے۔ ادھر سے چائے ڈالتے ہیں اور ادھر سے باہر آ جاتے ہیں، یہ ہے فلکیاتی چائے، وہ فلکیاتی چائے بن جائے گی، یہ ہم ادھر سے ڈالیں گے اور ادھر سے باہر آ جائے گی۔ خبردار ایسی کوئی حرکت کی ہو تو اصل میں نا کسی بھی دوربین کے اندر جو اس کوالٹی کی مطلب ایسٹرونومیکل ٹیلیسکوپ جس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر 3 بیسک پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک اس کا ٹرائیپوڈ یا اس کا سٹینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اس کی ماؤنٹ ہوتی ہے، مطلب جو اکوپمنٹ پیس آف اکوپمنٹ یہ ہے، اور ایک اس کی ٹیوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کسی بھی ٹیلیسکوپ کے اندر یہی 3 فنڈامنٹل جو ہے نا پارٹس ہوتے ہیں، اور کسی بھی دوربین کے اندر ہمیشہ ایک پرائمری مرر ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کیس کے اندر اس کو آپ ایک سمپل نیوٹونین ریفلیکٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو پرائمری مرر ہے وہ پیچھے ہے، مطلب ایٹ دی اینڈ ہے، مطلب لائٹ ادھر سے آتی ہے، ٹھیک ہے، پرائمری مرر سے ریفلیکٹ ہو کے ایک سیکنڈری مرر پہ کنورج ہوتی ہے، اور پھر یہاں سے آپ اس سے آبزرو کرتے ہیں، گاٹ اٹ، دیکھتے یہاں سے، ہاں دیکھتے یہاں سے ہیں، روشنی یہاں سے آتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا فائنڈر اسکوپ لگا ہوتا ہے ہر ٹیلیسکوپ کے اوپر۔ اوکے، اب اگر میں بات کروں تو بنیادی طور پہ ٹیلیسکوپ سارے 90% اسی پرنسپل کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اب ہر ٹیلیسکوپ کا کوئی نام ہوتا ہے؟ مختلف ٹائپ کے ٹیلیسکوپس ٹائپس ہیں، تو یہ کیا ٹائپ ہے؟ یہ ایک نیوٹونین ریفلیکٹر ہے، اوکے، ٹھیک ہے، جس میں بیک اینڈ پہ آپ کے پرائمری مرر لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو سادہ ریفریکٹر ہوتا ہے جو سب سے بنیادی ٹائپ ہوتی ہے، جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کارٹونز میں، بالکل بالکل، ہاں اس میں پرائمری مرر جو ہے نا وہ بالکل سامنے لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بنیادی قسم کا ان میں ویژول ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ میم اس میں بیسکلی جو چیز جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے کسی بھی ٹیلیسکوپ کو وہ اس کی ریزالونگ پاور ہے، جو کہ سیدھا کورسپونڈ کرتی ہے کہ اس کا پرائمری مرر کا سائز کیا ہے۔ تو خواتین نے اگر یہ دیکھنا ہو کہ کسی اور پلانٹ پہ جو خاتون ہے اس نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں، اس میں کون سا کام ہوا، تو وہ بیسک والا یوز کریں گے نا، سامنے ہوگا، بیسک نہیں یوز کریں گے، وہ کریں گے بالکل جس میں نا نیٹی گریٹیز آ رہی ہوں، وہ اسی میں آئے گی نا، فرنٹ میں جس میں لگا ہوگا۔ اور سر دیکھیں جتنی نیٹی گریٹیز آپ نے دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل ہم نے کہکشاؤں کو اسٹڈی کرنا ہے جو بہت دور ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کا پرائمری مرر کا سائز بڑا کرتے جانا ہے۔ اگر ہم بات کریں آج کل مطلب جس دور میں ہم لوگ زندہ ہیں، یہ ایک ایسا دور ہے جس میں کہ بہت طاقتور، بہت پاورفل دوربینیں جو ہیں انسان نے بنا لی ہیں، بہت اچھی ہیں، اور پاکستان کے پاس ہیں ساری، اور پاکستان کے اندر بھی الحمدللہ بھی آپ سمجھیں کہ اس کوالٹی کی دوربینیں، مطلب ہمارے یہاں پہ جو ادارے اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کے پاس یہ نہ صرف اکوپمنٹ اویلیبل ہے بلکہ انفیکٹ اب وہ پبلک کے لیے اس کے پراپر ایونٹس کرا رہے ہیں اور لوگوں کو بلا بھی رہے ہیں، اور آپ دیکھیں مطلب ویسے یہ جب ہم بات کرتے ہیں اکوپمنٹ کی، کاسٹ کیا ہوتی ہے ایک بیسک ٹیلیسکوپ؟ دیکھیں اب فار ایگزامپل یہ ایک پیس آف اکوپمنٹ پڑا ہوا ہے، اس کی کاسٹ اگر بات کروں تو کچھ ہزار سے شروع ہو کے لاکھوں میں بھی جاتا ہے، جائے گی، صحیح ہے۔ تو یہ صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کس مطلب جسے کہتے ہیں نا، اگر آپ نے موٹرائزڈ اکوپمنٹ منگوایا ہے تو تھوڑا سا ایکسپینسو ہو جاتا ہے، اس طرح کا مینول اکوپمنٹ ذرا تھوڑا سا۔ اچھا، یہ تو ابھی ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے جو ریئل میں جس سے آپ بچوں کو بھی سکھاتے ہیں جو پروفیشنلی یوز ہوتی ہیں، کیا وہ ٹیلیسکوپ سائز میں بہت بڑی ہوتی ہے؟ اور جتنا آپ نے کہا کہ آپ کو جتنا زیادہ براڈر ویو دیکھنا ہے اتنی اس کا سائز بڑا ہوتا جائے گا، تو میکسیمم کتنی بڑی ٹیلیسکوپ ہو سکتی ہے اور وہ کتنا بڑے لیول پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں فلکیات کو اسٹڈی کرنے؟ دیکھیں اس کے اندر نا یہ ایک سادہ 4 انچ کا اس کا جو ہے نا پرائمری مرر ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی پاک اسٹرانومرز کے پاس ایک 10 انچ مرر کا بھی ٹیلیسکوپ ہے جو کافی مطلب سائز میں بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور اسٹرانومی سوسائٹیز ہیں ہمارے پاس 16 انچ تک کے اسلام آباد کے اندر ٹیلیسکوپس اویلیبل ہیں، ود ان اسلام آباد۔ کراچی میں ایک 22 انچ کا ٹیلیسکوپ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف ٹیلیسکوپس ہیں جو کہ مختلف لوگوں کے پاس ہیں، اور وہ اس طرح بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا خبر بتائیں، جب بچے دیکھتے ہیں، جب پہلی بار وہ کسی ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں، ان کے کیا ایکسپریشنز ہوتے ہیں، کیا سوال ہوتے ہیں؟ شعیب میں آپ کو دل کی صحیح بات بتاؤں، یہی وہ ایک واحد انسٹنس ہوتا ہے جس کے لیے ہم لوگ یہ ساری کی ساری محنت کرتے ہیں۔ ایک بچہ جب ایک دوربین کے تھرو، اس ٹیلیسکوپ کے تھرو چاند کو دیکھ لیتا ہے نا، تو وہ اس کے نا دماغ میں جسے کہتے ہیں دماغ کی بتی جلنا، وہ والی بات ہے۔ یعنی وہ واقعی دیکھیں نا، پڑھنا ایک
بات, لیکن ان ایکچوئل دیکھنا اس کو اتنے قریب سے, اسے قریب لا کر. بالکل بالکل, جب آپ اس سے ایک چائلڈ کی کیوریوسٹی کو ان لاک کر دیتے ہیں نا, ونس دے ویو اٹ, جب اس کو دیکھ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اچھا یہ چاند کے اوپر یہ تو کھڈے ہیں سر, یہ کیا ہیں, اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں بچے اس کے بعد کہ یہ کتنا دور ہے, یہ کتنا بڑا ہے, اچھا یہ جو کھڈا نظر آ رہا ہے یہ اس کا کیا سائز ہے. آپ ان کے سوالوں کے جواب دینا, اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ایک ایسی ہے لرننگ جو کہ کسی اور جگہ سے ان کو ہو نہیں سکے گی. بالکل. اچھا یہ تو چاند کی بات ہے, لیکن چاند کے علاوہ دیگر سیارے, اس کے حوالے سے ذرا بتائیں. میں آپ کو یہی بتاؤں کہ سیارے تو مطلب یہ قدرت کا نظام ایسا ہے کہ ان کا ایک مدار ہے, اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. آج کل کے دن میں مطلب اگلے 2-3 مہینوں میں آپ کا جو جوپیٹر اور سیٹرن, مطلب یہ بالکل آپ کو کسی بھی ٹائم پہ شام کو, آپ آج کل میں 9-10 بجے قریب اگر آپ دیکھیں تو ایسٹ ورڈ دیکھیں, ساؤتھ ایسٹ ہورائزن کی طرف دیکھیے گا, آپ کو 2 برائٹ آبجیکٹس نظر آئیں گے. آپ شام میں جب نکلتے ہیں وہی دیکھتے ہیں. خابر صاحب, میرا ایک سوال تھوڑا بٹ سلی کوسچن, بٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ ایک تو سائنٹسٹ اس کو یوز کرتے ہیں, بٹ وہ لوگ جو فلکیات کو اسٹڈی کرتے ہیں, جو ایسٹرولوجسٹ ہوتے ہیں, وہ کیا اس کا استعمال کرتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ستاروں کی پوزیشن, ان کی چال دیکھ کے پھر وہ آپ کو آپ کی قسمت کا حال بتاتے ہیں, کیا وہ اس کو؟ یہ آپ نے بہت اچھا ایک جو ہے نا نکتہ چھیڑا ہے. اس میں ذرا بتاؤں کہ ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی, ٹھیک ہے, ایسٹرونومی ہے فلکیات, ایسٹرولوجی ہے علم نجوم, ٹھیک ہے. ایسٹرولوجر کا کام مطلب وہ صرف یہی ہے کہ آپ کو آپ کا بتا سکتا ہے, وہ صرف آپ کو چاند کا پلاٹ دکھائے گا, جو پلاٹ آپ نے بک کرا ہے چاند پہ, وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کی قسمت کا کیا حال ہے, آپ اگلے 2 سالوں میں آپ کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے. یہ جو ہے یہ ایک سائنٹیفک اکوپمنٹ ہے, اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو ایک فیکچوئل چیز دکھائے گا. بالکل ٹھیک ہے, اس میں قیاس رائیاں کچھ بھی نہیں ہے جناب, یہ صرف اسٹڈی کے لیے ہے, لرننگ کے لیے. بالکل. اب اس میں بتائیں کہ جو ایونٹس آپ کراتے ہیں کیا طریقہ کار ہوتا ہے, آپ اسے فیس بک کے تھرو بتاتے ہیں لوگوں کو, کیسے بچے آتے ہیں آپ کے ایونٹ میں؟ جی ہمارا ہم بھی آنا چاہتے ہیں اس ایونٹ میں. جی بالکل, ہم اس طرح کر رہے ہیں, پچھلے تقریباً آپ کر لیں کہ کووڈ کے ٹائم میں اوبیسلی تھوڑی سی SOPs ہم نے فالو کرنی تھی. اس کے بعد سے ہم لوگ ہر منتھ F9 پارک میں چاند کی 6-7 تاریخ کو یہی دوربینیں ہم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ہم لوگ تمام پبلک کے لیے بالکل فری آف کاسٹ. اوکے, چاند کی 6-7 تاریخ F9 پارک ہر مہینے ہو رہا ہے جناب. ٹائم یہی مغرب کے بعد. اور ابھی جس طرح انہوں نے کہا نا کہ اگلے 1-2 مہینوں میں ہم سیٹرن اینڈ جوپیٹر دیکھ پائیں گے, تو اگر آپ نے سیٹرن اینڈ جوپیٹر دیکھنا تو آپ آنے والے ایونٹ میں ضرور جائیں تاکہ چاند کے ساتھ سیٹرن اینڈ جوپیٹر بھی دیکھ پائیں. بالکل. اچھا زبردست جی, یہ تو ہم ضرور انشاءاللہ جائیں گے. کیا اسکول پلاٹ بھی بک کرائیں گے؟ نہیں, پلاٹ بک پہلے کرا, ہم دیکھنے جائیں گے نا کہ ہمارا پلاٹ پھر کہاں پہ ہے. زبردست جی. اب اسکول کے ساتھ بھی کچھ کانٹیکٹس ہوتے ہیں آپ کے کہ اسکول کے بچے آئیں؟ جی بالکل. اصل میں اس میں شعیب بات یہ ہے کہ اسکول کے بچوں کے لیے ہی تو یہ سارا کچھ ہم لوگ آرگنائز کرتے ہیں, اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ اسکولوں کے اندر شام کے وقت میں, ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے شام کے وقت بچوں کو لے کے آنا, تو ان کے لیے شام کے وقت میں بھی کرتے ہیں. اور خاص طور پہ اسکولوں میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ دن کے وقت سورج کا مشاہدہ. اس کے لیے جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ کبھی دوربین کو سورج کی طرف نہ کیجیے گا, لیکن ہمارے پاس اسپیشل فلٹرز ہوتے ہیں جو سورج کی اسٹڈی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں فلکیات کا ایک میجر پورشن ہے ہی ستاروں کی اسٹڈی, اور سب سے قریب ستارہ زمین کے کون سا ہے؟ ہمارا اپنا سورج. تو چاند ستارہ دیکھیں میں نے اس لیے بیسک سوال کیا. چاند تو ایک ٹکڑا ہے, ہاں سیلیسٹیل باڈی ہے, وہ تو ایک سیٹلائٹ ہے. تو اب سورج کو بھی ہم لوگ مطلب اسکولوں کے لیے اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ دن کے ٹائم پہ جہاں پہ پاسبل نہ ہو شام میں ایونٹ کرنا, دن میں ہم لوگ ان کے لیے اسکول. بالکل ٹھیک ہے, دن کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں اسکول لیول پر, اور شام کے ایونٹس ہوتے ہیں آپ سے, اور شام کے ایونٹس تو انشاءاللہ 6-7 چاند کی تاریخ پہنچنا جناب F9 پارک. بہت شکریہ خاور علی شیر صاحب ساتھ موجود تھے, اور اس پلیئر از آل مائن. اور ہم ٹیلیسکوپ یعنی بچوں کو ہم سکھا رہے تھے, ٹیلیسکوپ بھی بڑا اہم ہے, جس بچے کا انٹرسٹ ہو اس کے لیے آپ اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے سیٹرن جوپیٹر چاند یہ دیکھنا آسان ہو جائے گا. اور جن کا نام ہی انٹرسٹ ہو ان کو بھی لے کے جائے تبھی وہ دیکھیں تو انٹرسٹ پیدا ہو. بالکل. چلیں جی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. یہ معصوم بچے, یہ بے بس بہنیں, یہ بھائی اور یہ بزرگ آپ کی فراخ دلانہ امداد کے منتظر ہیں. متاثرین سیلاب کی مالی امداد کے لیے وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی کابینہ کے قائم کردہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ 2022 کے اکاؤنٹ میں رقوم جمع کرائی جا سکتی ہیں.
اقرأ باسم ربك الذي خلق. वेलकम बैक नाजरीन। रियासत माँ जैसी होती है, ये सिर्फ हम कहते ही नहीं, इसका अमली सबूत भी आपको दिखाते हैं कि रियासत अपने शहरियों के लिए क्या क्या कुछ करती है। जनाब, पाकिस्तान बैतुल माल पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जो हर गरीब का सहारा बनता है, हर बेवा, नादार, यतीम, आप कोई भी ऐसा इंसान देखें जो कि ज़रूरतमंद हो, जिसे मदद की ज़रूरत हो, रियासत उसके सर पे हाथ रखती है। इन्हीं इदारों की शक्ल में, इसी सूरत में आपके सामने आती है, मदद करती है रियासत। और जनाब, पाकिस्तान बैतुल माल की जब हम बात करते हैं तो ये इदारा कितने लोगों का सहारा बना, कितने लोगों की आवाज़ बना, किस किस की मदद की, कहाँ कहाँ पर मदद की, ये सारी बातें बहुत से लोग नहीं जानते। तो इसलिए आज हमने सोचा कि आज हम ज़हमत देंगे एमडी बैतुल माल जनाब आमिर फिदा पराचा साहब को और उनसे जानेंगे कि अभी तक क्या क्या हो चुका है, मजीद क्या हो रहा है। और अगर आप लोग ज़रूरतमंद हैं, कोई भी देखने वाला हम में से, अगर वो चाहता है कि उसकी दादरसी हो सके, अगर उसको मदद की ज़रूरत है किसी भी शोबे में, किसी भी हवाले से, तो वो कैसे अप्रोच कर सकता है। तो वेलकम करेंगे आमिर फिदा पराचा साहब को। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आज आप सुबह पाकिस्तान के मेहमान बने। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं PTV का मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और मैं जो हम काम कर रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर करें और प्लस जो चैलेंजेस हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करें। चैलेंज से ही स्टार्ट ना कर दें, बिकॉज अभी 2 महीने गालिबन आपको हुए हैं इस कुर्सी पर, और ज़ाहिर है जब एक नया ओहदा मिलता है तो उसमें जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। वो कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप एंजॉय करें सौदे को, आपके पास एक बर्डन भी होता है, जिम्मेदारियां भी होती हैं, आपने ज़रा निभानी भी होती हैं, बड़ी आपसे उम्मीदें होती हैं। प्लस इदारा ऐसा जिसमें उम्मीदें डायरेक्टली उन लोगों से जुड़ी हैं जिनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना सवाब का भी काम है और ज़रा की बड़ी जिम्मेदारी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती भी है। चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं आपको अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं थोड़ी सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा आपको कि ये बेसिकली 1991 में इसका जो आइडिया था वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फ्लोट किया और ये इदारा 92 में फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए ये कायम हुआ। और इब्तदाई तौर पर उन्होंने इसमें जो रखा था वो बेसिकली जो इलाज मुआलजा के हवाले से जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी हेल्प के लिए, और प्लस फाइनेंशियल असिस्टेंस के हवाले से, और कुछ उन्होंने उसमें स्विंग मशीन्स जो ख़वातीन के लिए इंट्रोड्यूस कराई। 95 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आई तो उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर का एक आइडिया दिया, जिसमें उन्होंने ऐसे इलाके जहाँ पर ख़वातीन का अपने घरों से निकलना मुश्किल था तो उन्हीं इलाकों में वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स का क़याम को यकीनी बनाया गया। और उसमें वक्त के साथ इस वक्त हम IT की भी क्लासेस दे रहे हैं बच्चियों को, और उसके बाद हम वहाँ पर जो दस्तकारी के मौके भी उनको फराहम कर रहे हैं, और उसमें ब्यूटिशन के कोर्सेज भी मौजूद हैं। ज़बरदस्त। तो ताकि वो इन इलाकों में अपने घरों में रहकर अपने घर में अपने माँ बाप में अगर अभी शादी नहीं हुई तो वालिदैन के साथ सहारा बन सकें, और अगर शादी हो तो शोहर के साथ तो उसका बाजू बन जाए। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ इलाकों में आप लोगों ने सेंटर्स कायम किए होंगे। एग्जैक्टली। तो टोटल पाकिस्तान में कितने सेंटर्स हैं जो कि ज़ाहिर है बच्चों को ब्यूटिशन के कोर्सेज भी करा रहे हैं, सिलाई कढ़ाई पे भी काम हो रहा है, IT कोर्सेज भी चल रहे हैं, इसके लिए तो एक ह्यूज नेटवर्क रिक्वायर्ड है। एग्जैक्टली। इसमें ये आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान बैतुल माल एक तो हर डिस्ट्रिक्ट में इनका ऑफिस मौजूद है, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस, और AD लेवल का एक हमारा ऑफिसर वहाँ पर होता है। और वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर की आपने बात की तो अराउंड 162 सेंटर्स इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और उसमें हम 100 ईच की हमारी एक रिक्वायरमेंट है उसमें कि ख़वातीन को हम वहाँ पर कोर्सेज देते हैं। उसके बाद जो बेनज़ीर साहिबा के दौर में एक और जो काम शुरू हुआ उसमें था चाइल्ड लेबर, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन बन रहे थे उनको स्कूल उनको पढ़ाएं। बिल्कुल ठीक। और इंक्लूडिंग ऑर्फन्स को भी उनके लिए SRCL के नाम से
ہمارا ایک پروجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ اس وقت پاکستان میں اراؤنڈ 152 چل رہے ہیں، اوکے، اور اس میں اس وقت ہمارے پاس مور دین 8000 جو ہے ہمارے وہاں پر بچے اس وقت تعلیم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح 2008 میں جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری آئے تو وہ چائنا کے دورے پہ گئے، تو وہاں سے چائنا نے ان کو کوئی 40,000 ویل چیئرز کا ڈونیشن دیا. ٹھیک ہے. تو اس وقت اس دوران میں یہ ہیئرنگ ایڈز کے حوالے سے بھی اور ویل چیئر کے حوالے سے بھی یہ بھی پی بی ایم کے ذمے ایک بات لگی اور وہ ہم نے لوگوں تک پہنچائی. یعنی کوکلیئر ٹرانسپلانٹ کی بات آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ اس وقت نہیں سٹارٹ ہوا تھا، یہ لیٹسٹ تھا. میں اس پہ آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ اس وقت ہم نے کیا اس میں کام. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2008-9 میں سویٹ ہوم کا ایک آئیڈیا فلوٹ ہوا. بالکل ٹھیک. تو پہلا جو تھا وہ سویٹ ہوم 2008 میں بنا، اور اس وقت ہمارے 31 سویٹ ہومز چل رہے ہیں. بالکل. اور اس میں پورے پاکستان میں ان کو ہم چلا رہے ہیں، اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہے، کئی بچے تو ہمارے پاس ایسے ہیں جن کی والدین دونوں نہیں ہیں، بالکل والد والدہ دونوں نہیں ہیں، تو وہ ہم ان کو رکھ رہے ہیں اپنے پاس، اور ان کی سکولنگ بھی الحمدللہ اور اچھے سکولز میں کرا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ نے چونکہ بات کر ہی دی ہے سویٹ ہومز کے، ہم ضرور کہیں گے کئی بار اتفاق ہوا پاکستان سویٹ ہومز جانے کا، اور جس طریقے سے وہاں خیال رکھا جاتا ہے ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کی جاتی ہے، پھر جس طرح وہ زمرد خان صاحب کو میں کہوں گا کہ جس طرح وہ پاپا جانی پکارتے ہیں تو وہ بڑا اچھا ان کو دیکھ کر بھی لگتا ہے. اور جب کبھی آپ وزٹ کریں وہاں پہ بچوں کا جو رہن سہن ہے، جس طرح ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، دیٹ از ونڈرفل، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے آگے بھی اسی طرح سے جاری رکھنے کی. سر آپ کے ادارے کی اسپیسیفکلی یہ میں ایگزیکٹلی آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ وہ جو زمرد بھی جس میں کام کر رہے ہیں وہ بھی سپانسرڈ ہے پاکستان بیت المال کا، اور دیٹ از ون پروجیکٹ. ہمارے اس کے علاوہ بھی 27 پروجیکٹس چل رہے ہیں. اب تو سر اف آئی ایم ناٹ رانگ تو گجر خان میں کیڈٹ کالج کا قیام، جی انشاءاللہ وہ بھی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور اس میں ہم نے کچھ یہ آئیڈیا ایک فلوٹ کیا ہے، کیونکہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ود دی پیسج آف ٹائم جیسے حالات مشکل آتے ہیں، ابھی جس طرح ہماری اکانومی پہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ چل رہا ہے، تو ہم سپانسرڈ بھی اس کو چلاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سپانسرڈ ان دا سینس کہ جتنا بھی رول کوئی پلے کرنا چاہے ہم اس کو وہ رول دیتے ہیں، اور لیکن مینجمنٹ جو ہے وہ پی بی ایم اپنے پاس رکھتی ہے، تاکہ اس کو انشور کیا جائے کہ بچوں کے حوالے سے ان کی سیکیورٹی، خدا نخواستہ کچھ چائلڈ ابیوز کے حوالے سے کوئی بات نہ ہو سکے. یعنی کوئی سپورٹ کرنا چاہے تو وہ آپ کے تھرو کرے گا، اس ادارے کے تھرو کرے گا، وہ ڈائریکٹ اس بچے سے کانٹیکٹ میں نہیں ہوگا. وہ اس کو ضرور آپ کہیں نا اس کو ایز اے ڈونر تو جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ میں اپنے گھر لے جاؤں تو نہیں. وہ ایک بچے کو اگر وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے، اخراجات کی ذمہ داری لے لے اور وہیں پہ بچے کی دیکھ بھال ہوتی رہے. اچھا سر، سب سے خوبصورت بات پاکستان بیت المال کی یہ کہ یہ ادارہ اپنے کام کو کبھی ایڈورٹائز نہیں کرتا، لیکن زبردست طریقے سے مطلب جہاں جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ریاست ماں کی جیسی ہوتی ہے، بالکل ایک ماں کی طرح خاموشی سے ہر ضرورت مند کی مدد کی جاتی ہے. بہت سارے میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو علاج کی سکت نہیں رکھتے تھے، انہوں نے بیت المال سے رابطہ کیا اور پاکستان بیت المال نے ان کی مدد بھی کی. کچھ ایسے علاج ہوتے ہیں جو بہت مہنگے ہیں، کینسر کا ٹریٹمنٹ مہنگا ہے، بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے بہت مہنگا ہے. وہ لوگ جو اس سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان بیت المال کی مدد کرتے ہیں چاہتے ہیں، کیا ان کو فزیکلی آنا ہوگا، کوئی اپلیکیشن دینی ہوگی، وہ کیسے کانٹیکٹ کریں؟ ایک سمپل سادہ کاغذ پہ اور ایک اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی ساتھ اٹیچ کر کے ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسز جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ان میں اپروچ کر سکتے ہیں، اور سمپل انہوں نے وہاں پر جا کے اپلیکیشن دینی ہے. میرا جو آفس ہے وہ انشور کرے گا باقی ریکوائرمنٹس. اب باقی ریکوائرمنٹس میں یہ ہے کہ لائک اگر وہ بسپ کے ذریعے وہ اگر ان کے پاس بسپ کارڈ ہے تو وہ اس میں فال نہیں کریں گے، کیونکہ وہ آلریڈی ایک ڈونیشن لے رہے ہیں. بالکل. اسی طرح اگر وہ کسی ادارے سے بھی ڈونیشن لے رہے ہیں تو اس کو پھر ہم کیٹر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو سکے. لیکن اسی میں یہ ضرور بتائیے گا، چونکہ یہ تو کلیئر کر دیا آپ نے، اگر آپ کسی اور مد میں حکومت سے کسی ادارے سے اگر آپ سپورٹ مل رہی ہے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، اور کرائٹیریا کیا ہے؟ اور مزید یہ ہے کہ اگر اس فیملی کی جو ہیڈ ہے وہ اس کی 30,000 سے کم کی آمدن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایلیجیبل ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم کینسر کے پیشنٹس پہ اراؤنڈ 30 لاکھ کا ایک پیشنٹ پہ خرچہ آ جاتا ہے. اسی طرح ہارٹ کے ہم جو ہیں وہ آپریشنز کروا رہے ہیں. کرائٹیریا وہی ہے، اسی طرح ڈائلیسس کہ یتیم، ایگزیکٹلی نہیں ناٹ یتیم، اس کے لیے تو ڈیزرونگ ہونا، اس کی استطاعت نہیں ہے. اس میں وہ مسئلہ بھی نہیں کہ 30,000
تنخواہ؟ ہاں وہ ہے اگر فیملی کے ہیڈ کی 30,000 سے کم تنخواہ ہے اور اگر آپ کسی اور جگہ انرولڈ نہیں ہے سپورٹ میں تو پھر آپ کا علاج. سر ایک اور چیز کہ اگر کسی اور جگہ انرولڈ ہے لیکن ظاہر ہے وہ پیسے سروائیول کے لیے ناکافی ہیں, اب علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت آ گئی, پاکستان بیت المال کے کرائیٹیریا پہ پورے نہیں اتر رہے کیونکہ دوسری جگہ انرولڈ ہیں, کیا وہاں سے انرولمنٹ ڈسکنٹینیو کر کے رجوع کیا جا سکتا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں بڑی سی بات آپ نے کی ہے کہ بیسیکلی مقصد ہمارا یہ ہے کہ ڈپلیکیشن نہ ہو. اگر وہ چیز ان کو وہاں سے نہیں مل رہی تو بیت المال انوالو ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے اس میں وہ بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا سمپل رکھا گیا اس یعنی کو, کہ اچھے سے ایک سینٹرلائز میکنزم ہے ایک طرح سے. اور اس میں ہم نے سی ایم ایچ, ایم ایچ اور جتنے بھی گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں اس میں ہم نے انوالو کیے ہوئے ہیں. اور جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے کوکلر امپلانٹ کی, میں اب اباؤٹ ٹو آسک کہ کوکلر امپلانٹ پہ سر چونکہ جب سے پاکستان بیت المال اس پر کام کرے بہت سے خاندانوں کی بڑی دعائیں, چونکہ ظاہر ہے ایک تو مہنگا علاج ہے, پاکستان میں اس طرح سے فیسلٹیز نہیں ہے, پھر پاکستان بیت المال نے بہت سے بچوں کے کوکلر امپلانٹ کیے وہ سن پائے. تھوڑا سا بتائیں سر اس میں ایک ایشو یہ بھی آتا ہے, لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم کیسے کانٹیکٹ کریں, بیکاز ایک ٹائم پیریڈ میں آپ لوگ وہ سلاٹس کھولتے ہیں, لوگ اپلائی کرتے ہیں, پھر وہ بند ہو جاتا ہے, پھر جیسے جیسے آپ کے پاس ڈونیشنز آتی ہیں ویسے ویسے لوگوں کو امپلانٹ کرواتے جاتے ہیں. کتنے کروا چکے ہیں, اب کب دوبارہ سے وہ اوپن ہوگا کہ لوگ پھر سے کانٹیکٹ کر پائیں گے؟ یہ جو میں نے ابتدا کی تھی, جو چیلنجز کی بھی آپ نے بات کی, اب جو چیلنجز درپیش ہیں وہ اب آپ نے جیسے کہا کہ پاکستان بیت المال اس طرح کام کر رہا ہے کہ ہم ارسپیکٹیو آف پارٹی افیلیشن نو ڈاؤٹ اور اس میں جا رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اصل میں جو ڈیفیکلٹی جو آ رہی ہے مجھے ابھی اس وقت اس لیے آ رہی ہے کہ یہ جو پریویس گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کو سٹارٹ کرایا. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ میرے پاس جو آلریڈی پروجیکٹس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ویک کر رہے ہیں, ہم ایس آر سی ایل کر رہے ہیں, ہم سویٹ ہوم کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے کینسر, ڈائلیسس, ہارٹ پرابلم اور بھی جتنی سرجریز ہیں وہ اس میں ہم کیٹر کر سکتے ہیں, وہ ہم کر رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ اس دوران لاسٹ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جی آپ کوکلر امپلانٹ کو بھی انٹروڈیوس کرائیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کی مد میں جتنے بھی باقی پروجیکٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے لیے ہمیں بجٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کوکلر امپلانٹ کا ہمیں بجٹ نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. وہ وہاں سے کٹ کیا گیا. وہ ہمیں کہا گیا کہ جی آپ سٹارٹ کریں, ہم نے سٹارٹ کر دیا. اب جیسے آپ پوچھ رہے تھے کہ ہم نے +200+ وہ کروا چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک جو کوکلر امپلانٹ ہے اس کی جو پرائس پہلے ہمیں آ رہی تھی 13 لاکھ آ رہی تھی, اور وہ اب جو ڈالر کی جو فلکچویشن آ رہی ہے, جو بیسیکلی اب رکا ہوا بھی ہے, یہ ڈالر پرائس ہے نا بیسیکلی کیونکہ وہ آسٹریا سے آ رہا ہے وہ جو امپلانٹ ہے. بالکل. تو وہ اس لیے وہ ایک تو بریک اس وجہ سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ پریویس گورنمنٹ نے یہ پروسیس تو شروع کروا دیا, کام بھی بہت اچھا ہے, عوام دوست پروگرام ہے, اور اس میں ایج لمٹ بھی یہ ہے کہ 5 ایئرز تک کہتے ہیں ڈاکٹرز کہ اگر اس کا امپلانٹ اگر آپ کرائیں بچہ یا بچی کا تو وہ اس کا پازیٹیو ریزلٹس کے بہت زیادہ چانسز ہیں. ٹھیک ہے. اب اس لیے ان پیرنٹس کا بھی ہم پہ دباؤ ہے, اور جب آپ بچہ دیکھتے ہیں تو میرا تو کم از کم دل اس وقت میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اس کو یہ کہہ سکوں کہ میں آپ کو کیٹر نہیں کر رہا, نہیں ریفیوز کر سکتے. تو اسی طرح ایک اور پروگرام 2 میں جب آیا تو میں نے دیکھا ایک پروگرام تھا میل آن ویلز کا. بالکل. اب اس میں بھی یہی ہوا کہ پریویس گورنمنٹ نے بیت المال سے کہا جی کہ آپ ٹرکس لیں اور روڈز پہ لوگوں کو جہاں جہاں ایک پوائنٹس بنائیں ان کو کھانا دیں. آپ کو اندازاً میں بتا رہا ہوں کہ 15 کروڑ روپیہ صرف ٹرکس لینے میں میرا خرچہ آیا. ٹھیک ہے. اور اباؤٹ 30 ہم نے ٹرکس لیے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اس میں چند صرف جو ہماری ڈونرز ایجنسیز ہیں لائک سیلانی ہے, وہ ان ٹرکس میں سے شاید 14 ٹرکس کو وہ دے رہے ہیں صرف فوڈ دیتے ہیں. اب ٹرکس میرے ہیں اور اس کا پیٹرول میں دے رہا ہوں, اس کے جو 7 امپلائیز جا رہے ہیں وہ پی بی ایم دے رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ان کو کرنے کے لیے میٹ کرنے کے لیے میرے پاس بجٹ نہیں, لیکن ڈے 1 سے اب جو گورنمنٹ اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ ایک عوام دوست پروگرام ہے تو ان کا بھی یہ خیال ہے کہ جاری رکھا جائے. میں نے خود بھی اس کو یہ سمجھا کہ بہت پازیٹیو ایک چیز ہے. اسی طرح شیلٹر ہومز
का एक आया। कथक लमी की माज़रत सर, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने कहा कि चूंकि हुकूमत ने ये समझा कि प्रोग्राम अच्छा है तो इसलिए कंटिन्यू किया गया, क्योंकि एक तासुर एक दिया गया गवर्नमेंट जब चेंज हुई पीटीआई की तरफ से कि जी हमारे प्रोग्राम्स बंद कर दिए गए। एग्जैक्टली नो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। व्हील्स ऑन व्हील्स इज ऑन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल हम उसको जारी रखे हुए हैं। ठीक है। और ये जो आप शेल्टर होम्स के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा था कि उसमें भी अब यही हुआ कि अब शेल्टर होम्स में भी चंद जगहों पे एक अल्लाह वाले हैं, वो भी हमें 2 शायद हमारे शेल्टर होम्स हैं, उनमें सिर्फ खाना ठीक है वो करते हैं। अब शेल्टर होम्स में आप देख लें, हमने 100% की कैपेसिटी रखी हुई है रहने की। अब वहाँ पर मेरा सुपरवाइज़र भी है, मेरा वहाँ पर शिफ्ट इंचार्ज भी है, जो लोग वहाँ पे आते हैं उनको लोग जो डील करने के लिए आप क्लास 4 के लोग हैं वो भी, ये सारा पाकिस्तान बैतुल माल बेयर कर रहा है। प्लस फिर वो जो रेंट दे रहे हैं वो भी पाकिस्तान बैतुल माल दे रहा है। तो अब सिर्फ 2 जगहों पे मैंने जैसे कहा अल्लाह वाले हमें सिर्फ खाना दे रहे हैं, इसी तरह 2-1 जगह पे आलमगीर वाली ट्रस्ट वाले हैं वो हमें खाना दे रहे हैं, और जो सैलानी वाले हैं वो 7 जगहों पे शायद, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1-2 का आगे पीछे, लेकिन 28 हैं हमारे जो इस वक्त शेल्टर होम्स चल रहे हैं। बाकी सारों को फिर पाकिस्तान बैतुल माल को देखना पड़ रहा है, लेकिन हमारे पास बजट नहीं। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं, फिर भी हम देख रहे हैं ओपन, नो नॉट एट ऑल। ये बड़ा अच्छा है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ चूंकि ये एक प्रोपेगेंडा होता रहा है, तो ये सच का जो पाकिस्तान हमारा सेगमेंट होता है, मैं जरूर कहूँगा कि ये उसका हिस्सा है कि जो प्रोपेगेंडा होता है ना कि हमारे प्रोग्राम्स बंद कर दिए, गरीब का ख्याल नहीं रखा जा रहा, भूखे को खाना नहीं खिलाया जा रहा, छत छीन ली गई है, सब झूठ और बेबुनियाद था। भले मुश्किलात थी, भले फंड्स नहीं थे, बट प्रोग्राम समझा गया और चूंकि अवाम दोस्त प्रोजेक्ट थे इसलिए कंटिन्यू किए गए। ये दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज वी हैव फेस्ड। एग्जैक्टली, और मैंने इसको साथ एक तरफ ये किया हुआ है और दूसरी तरफ मैंने थ्रू अपनी मिनिस्ट्री शाजिया मरी साहबा, मेरी जो पैस मिनिस्ट्री है उसके अंडर ये आता है, मैंने उनके ज़रिए जो मेरे सेक्रेटरी हैं, हम उनके ज़रिए हमने एक समरी भी मूव कर दी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि ये क्योंकि प्रोग्राम्स हमने अवाम दोस्त प्रोग्राम हैं, हम जारी रखे हुए हैं, लेकिन ये मुश्किलात मुझे पेश आ रही हैं। तो आई होप कि दैट विल बी एड्रेस्ड टू एंड दे विल कंटिन्यू। सर एक आखिरी चीज़ कि बजट जो है पाकिस्तान बैतुल माल का वो कैसे मैनेज होता है? प्रोजेक्ट होता है या फिर जो एनुअल बजट होता है उसमें मैनेज? अब इसमें देखें ना, IMF के साथ मतलब बात मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसमें ऐसी कोई बात ना करूं जिससे ये फील आए कि लाइक मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूं या पाकिस्तान PMLN की गवर्नमेंट, क्योंकि इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान बैतुल माल के फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसमें फैक्ट्स ये है कि अब मुझे टोटल मेरा में 6 बिलियन का मेरा बजट मुझे एलोकेट हुआ है इस दफ़ा, ठीक है, जो 2007 में 7 बिलियन था। तो एक तो ये क्योंकि सारा बजट की जो इनिशियल जो काम था वो प्रीवियस गवर्नमेंट करके जा चुकी थी, नई गवर्नमेंट ने, हाँ जी, ये जो जुलाई में नई गवर्नमेंट जो भी जब शहबाज शरीफ साहब ने लिया और साथ ही उनको ये बजट भी अप्रूव कराना था, तो उसमें ये चीज़ें नहीं कैटर हो सकी। तो 6 बिलियन में से अब मेरे थ्रू आउट पाकिस्तान जो हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा एम्प्लॉइज़ हैं, मैंने उनकी पेज भी देनी है, ज़ाहिर है। जो मैंने प्रोजेक्ट्स जैसे मैंने आपको बताए हैं, ये हमने जो रेंट पे लिए हुए हैं उनके रेंट्स भी पे करने हैं, वहाँ पर जो हमारा स्टाफ है उनको भी लुक आफ्टर करना है, और फिर रोटी जो हमने रोटी सबके लिए वाला जैसे आप कह रहे हैं कि वो हमने स्टार्ट किया हुआ है, वो जहाँ पर हमें कोई डोनर नहीं मिला वो हमें खुद करना पड़ रहा है। तो दीज आर द चैलेंजेस एंड टू मीट ऑल दीज चैलेंजेस ज़रा गवर्नमेंट की सपोर्ट जिसके लिए आप समरी मूव कर चुके हैं, और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मैं ज़रूर कहूँगा मुखैर हज़रात, इंटरनेशनल डोनर्स, तमाम इदारे सपोर्ट करें, क्योंकि ज़रा आप सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान बैतुल माल वो काम कर पाएगा जो कि काम होना चाहिए। सर थैंक यू वेरी मच। वक्त थोड़ा सा मुख्तसर था, लेकिन बहरहाल हम जान पाए आपके चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि सिर्फ ये देखें 2-2.5 महीनों में उन्होंने कोशिश कितनी कर ली कि समरी भी मूव करवा रहे हैं, बजट की बात भी कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम बंद भी नहीं किया, चैलेंजेस के बावजूद बंद नहीं किया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाजरीन, एक और टॉपिक रहता है हमारा, ब्रेक के बाद स्टे विद अस। आलमी बर्तरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें,
हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ BTV न्यूज़ पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हम करेंगे लैंग्वेज की। जब बात लैंग्वेज की है तो जनाब 7 रोज़ा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की आलमी तरबियती वर्कशॉप का अहतमाम किया जा रहा है पाकिस्तान इस्लामाबाद में, और यहाँ पर 2 सितंबर तक ये वर्कशॉप जो है वो जारी रहेगी। और इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे डायरेक्टर सेंटर फॉर लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़ डॉक्टर गुलाम अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, चूँकि इसकी मेज़बानी मिली है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को। तो वेलकम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने इंडेंजर्ड लैंग्वेज पर भी काम किया, इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस पर रादर, और अभी ये जो 7 रोज़ा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP है, थोड़ा सा प्लीज़ इसका इंट्रो दीजिएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, और क्या ये पहली बार हो रही है? जी, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में मधु करने का। जैसा कि प्रीवियसली भी हमने इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के ऊपर एक इंटरनेशनल वर्कशॉप की थी पूरे हफ्ते की, और उसी सिलसिले की ये एक कड़ी है। जैसा कि हमारा मरकज़ अल-सिना अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मरकज़ अल-सिना उलूम तर्जुमा जो है वो ज़ुबानों की तरवीज के लिए किसी न किसी तरीके से अपना अहम किरदार अदा करता रहता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की तकरीबन कोई 70 के करीब ज़ुबानें हैं, और उनमें से तकरीबन कोई 26 ज़ुबानें ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड जोन में हैं और किसी न किसी तरीके से वो मदूमियत की तरफ जा रही हैं। तो उन चीज़ों को टेक केयर करने के लिए हमने ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, और उसमें लोगों को ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको डेवलप कर रहे हैं ताकि हम अपनी ज़ुबानों के ऊपर काम कर सकें और अपनी ज़ुबानों को बेहतर कर सकें, उनको प्रोजेक्ट कर सकें, उनको प्रमोट कर सकें। तो आज से शुरू होने वाली मीन्स ये अगस्त 29 से इसका आगाज़ हो रहा है और सितंबर 2 तक ये जारी रहेगी। तो ये NLP नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर ये एक बैनुल अक़वामी ये कॉन्फ्रेंस होगी, जिसका बुनियादी मकसद ये होगा कि किस तरीके से हम अपनी ज़ुबानों को कंप्यूटेशनली इन्फॉर्म्ड सिस्टम के ज़रिए इनरिच कर सकते हैं और दुनिया की जो मॉडर्न ज़ुबानें हैं उनके बराबर ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि क्योंकि ये इंटरनेशनली हो रहा है, बाकी कंट्रीज़ को भी ज़ाहिर अपनी लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना है, बाकी कौन से ममालिक हैं जिसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसमें हिस्सा ले रहे हैं, और उनकी कंट्रीब्यूशंस क्या होंगी, क्योंकि होस्टिंग तो ज़ाहिर है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के ज़िम्मे है। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका, वहाँ से लोग जो हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं ट्रेनर्स के तौर पे, और फिजिकली आ रहे हैं और इसी तरीके से नेपाल से 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, खटमंडू यूनिवर्सिटी है, टोरिबानी यूनिवर्सिटी है, 3 लोग वहाँ से ट्रेनर्स के तौर पे आ रहे हैं, और हमारा कोलैबोरेशन जो है वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी है, जिनमें कोसार यूनिवर्सिटी मरी भी हमारे साथ शामिल है। अब इनका आना और इस वर्कशॉप में होना क्या है, प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, वो आ गए, अब चूँकि वर्कशॉप है, दिस इज़ ओपन फॉर ऑल या कि रजिस्ट्रेशन होगी, तरीक़ेकार क्या होगा? हम पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से नॉमिनेशंस लेते हैं, और ऐसे लोग या यंग जो स्कॉलर्स हैं इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स और लिंग्विस्टिक्स, उन लोगों को हम मदऊ करते हैं। नॉट फॉर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स होंगे तो वो PhD लेवल के होंगे कम से कम, अदरवाइज ये यंग फैकल्टी और यंग जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए एक तो वैसे चूँकि अभी बस आगाज़ होने वाला है इसका, तो कितने लोग हैं जो कि आप लोग बुला चुके हैं, इनको आप इन्विटेशन दे चुके हैं? ये तकरीबन कोई 40 के करीब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से लोग आएंगे, और ये लोग आके 7 दिन इधर स्टे भी करेंगे, और उनका मुकम्मल इंतज़ाम जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो कर रही है। इसमें लैंग्वेज से मुताल्लिक बताया जाएगा, उसकी प्रिजर्वेशन पर बात होगी, क्या होगा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है उसका रोल किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, और अपनी ज़ुबानों को आज के जो चैलेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल आज व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और बाकी जितने भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अपनी ज़ुबानों को कैसे लेके आ सकते हैं। जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्जांपल पंजाबी है, सराइकी है, बलोची है, उर्दू है, इनको हम उनका हिस्सा कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आज की ज़ुबान वही होगी जो टेक्नोलॉजिकली वेल इक्विप्ड होगी, टेक्नोलॉजी से हम आहंग होगी टेक्नोलॉजी के साथ। अच्छा सर, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या उनके लिए ज़रूरी है कि वो किसी एक ज़बान पर मुकम्मल अबूर रखते हों? क्या वो शोरा और अदीब होंगे, अपनी अपनी कंट्रीज़ के, अपनी अपनी लैंग्वेजेस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते होंगे, या जस्ट वो कहीं पे पढ़ रहे हैं, दे आर स्कॉलर्स एंड दे वांट टू पार्टिसिपेट? ये बुनियादी तौर पे तो ये लिंग्विस्ट जो होता है वो किसी भी ज़ुबान
کے فینومینن کے اوپر اسٹڈی کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا ایک تو وہ اپنی زبان کا نیٹو ہوتا ہی ہے, تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو جس زبان کا نیٹو ہے ہم اس زبان کے اندر اس کو ٹرین کریں تاکہ وہ اپنی زبان کو کسی نہ کسی طریقے سے انرچ کر سکے, اس کو پروموٹ کر سکے اور اس کی خدمت کر سکے. ٹھیک. اب چونکہ سر آپ نے کہا کہ ذرا مشیگن سے بھی آ رہے ہیں, نیپال سے بھی آ رہے ہیں, اور جب ہم بات پاکستان کی کر رہے ہیں تو ہم بات پنجابی کی بھی کر رہے ہیں, پشتو کی بھی کر رہے ہیں, سرائکی کی بھی کر رہے ہیں, اور بہت سی شنا ہے, بروشش کی ہے, بہت سی اور زبانیں جن کی بات کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ زبانیں پاکستان کے لیے تو بڑی اہم, بڑی خاص, کچھ تو ہیں بھی انڈیجنس, لیکن جب نیپال کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہاں کی بھی کچھ ایسی زبانیں ہوں گی جن کے بارے میں شاید ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا, اور وہ ہم شاید سیکھ پائیں گے, ان کے بارے میں جان پائیں گے, ان کے بارے میں اس ورک شاپ کے تھرو. یس, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو NLP ہے, نیشنل لینگویج پروسیسنگ, یہ بنیادی طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک آف شوٹ ہے. یہ ایک اس کی برانچ ہے جو بنیادی طور پہ ایک انٹرفیس کو شیئر کرتی ہے کمپیوٹر اور لنگوسٹکس کے, کہ کس طریقے سے ہم اپنی لینگویجز کو ٹیکنالوجیکلی انفارم سسٹم کے ذریعے اکوپ کر سکتے ہیں اور ان کو لوگوں کے استعمال کے لیے بہتر طور پہ پریزنٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی ہم واٹس ایپ یوز کرتے ہیں, اس میں انگریزی بھی ہے اور اردو بھی ہے, ہم اردو بھی ٹائپنگ اس پہ کر لیتے ہیں, لیکن کیا میں درست سمجھ رہا ہوں کہ ایسے کام ہونے چاہیے, اسٹیپس ایسے لینے چاہیے کہ وہ واٹس ایپ ہو, فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, ٹویٹر ہو, کہ وہاں پر آپ یہ ریجنل لینگویجز بھی استعمال کر سکیں, تو یہ زبان زندہ رہے گی. جو اس سے ہم آہنگ نہ ہوئی وہ اس ریس سے آؤٹ ہو جائے گی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہی ہماری کوشش ہے کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی نے ہم لوگوں کو بہت ہی فوائد دیے, اسی طریقے سے اگر ہم ٹیکنالوجی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ہماری کم از کم اپنی زبانیں جو ہیں وہ اس سے دوری کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا شکار ہوں گے. اس کے لیے تو پھر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ سر جو متعلقہ پلیٹ فارمز ہیں کچھ نمائندے ان کے بھی آپ کو مدعو کرنے چاہیے تاکہ آپ ان سے پھر یہ بات تو کر سکیں کہ آپ واٹس ایپ پہ یہ زبان ایڈ کریں؟ جی, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی اس حوالے سے یہ ابھی جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ٹیکنالوجی بیک گراؤنڈ کے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زبانوں کے اوپر مشینز کو ٹرین کریں اور اپنی مشینز تیار کریں. فار ایگزامپل سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں وہ مشین ٹرانسلیٹرز کی ہے, ٹرانسلیٹرز کی. جیسا کہ ہمارے پاس ملٹیپل گوگل ٹرانسلیٹر ہے جس کے اوپر آپ دنیا کی مختلف زبانوں سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جو ہماری اپنی زبانیں ہیں, پاکستانی زبانیں جن میں شامل ہیں, وہ ان کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس اچھا کارپورا نہیں ہے, یعنی کہ لینگویج کا وہ ڈیٹا بینک نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ کام ہونے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی طرف توجہ دیں, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اس جو مرکز الصناع علوم ترجمہ ہے اس نے ایک اسپیسیفک کارپس لیب بھی ڈیزائن کی ہے, اور اس کے اندر 30 لوگ جو ہیں وہ کام کرنے کی گنجائش بھی ہے. اچھا سر, یہ ورک شاپ جو ہے یہ تو انٹرنیشنلی ہو رہا ہے نا, یہ تو ساری کنٹریز جتنی بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں سب اپنی لینگویجز کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, ان کی بحالی چاہتے ہیں اور ان کی سسٹینیبلٹی بھی چاہتے ہیں. آپ نے جس لیب کا ذکر کیا وہ کیا کام کر رہی ہے, اور پاکستان میں انٹرنلی ایسی ورک شاپس, ایسے لوگ دیکھیں ابھی تو ولنگلی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, لیکن جب پاکستان کے اندر ہوگا آپ نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں کو انوائٹ کیا جانا چاہیے جن کی کنٹریبیوشنز ہیں وہ بہتر طور پہ سجیشنز بھی دے سکتے ہیں اور زبان کے احیاء کے لیے وہ زیادہ بہتر طور پہ اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہو رہا ہے. ہم نے بہت ساری جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک منظم طریقے سے ایک پلیٹ فارم میسر کر دیا جائے ایسے تمام لوگوں کو جو اپنی اپنی جگہوں پہ اپنی اپنی حیثیتوں میں کام کر رہے ہیں, ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے اور پھر ان کا انٹرنیشنل جو اسکالرز ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کیا جائے کہ دنیا کے اندر لینگویج ٹیکنالوجی کے اوپر کون سے کام ہو رہے ہیں اور ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زبانوں کو کس طریقے سے پروموٹ کر سکتے ہیں. ایسے تمام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور ان لوگوں کو انویٹیشنز بھی گئے ہوئے ہیں, اور یقینی طور پہ یہ ایک بہت ہی منظم قسم کا پلیٹ فارم ہوگا ہماری اپنی انشاءاللہ. اور ظاہر ہے اس کے جو ہم کہیں گے نا فوائد وہ ہمیں آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ نظر آئیں گے, چونکہ بڑا آسان کر کے سر نے بھی سمجھایا, ہم نے بھی کوشش کی سمجھ پائیں کہ کیسے زبانوں کو ہم نے پرزرو کرنا ہے. اور یہ بڑا اچھا آپ نے ٹرم یوز کی, سسٹینیبلٹی, یہ بڑی اہم ہے اپنے لینگویجز کے لیے, کیسے ہم نے ٹیکنالوجی سے اہم کرنا اور سسٹینیبلٹی کی طرف بڑھنا ہے. چونکہ کوئی زبان بھی اگر ختم ہو جاتی ہے تو اسے ایک زبان ختم نہیں ہو رہی, روایات بھی ختم ہو رہی ہیں, اس سے جڑے ٹریڈیشنز, ویلیوز, تاریخ سب ختم ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن اس کو زندہ رکھنے کی یہ ایک خوبصورت کوشش علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی, جس پہ آج ہم بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سر ساتھ موجود تھے اس سے متعلق گفتگو کے لیے. ناظرین وقت کے ختم, ملاقات کریں گے کل. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. ڈو گیو اس یور فیڈ بیک. اور کل ناشتے میں سلمہ کیا لائیں گے یہ سلمہ ہی بتائیں گے. یہ ہم ناشتے کی ٹیبل بھی ڈسکس کریں گے کہ کل کیا ہے. اللہ حافظ.